میں پاکستان اس لیے آیا کہ یہ میرا ملک ہے, اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی باہر سے تو نہیں آئے گا, ہم ہی کریں گے. لیٹس میک اٹ ویری سمپل. ساری دنیا دیکھ رہی ہے, اس سے زیادہ آپ کو ویلکمنگ گورنمنٹ نہیں ملے گی, پولیٹیکل پارٹی نہیں ملے گی. ایز دی ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر آن لا اور ایز دا اسپوکس مین آف دا گورنمنٹ, میں آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے تمام لوگوں کو یہ آفر کرتا ہوں کہ جو لا آپ چاہتے ہیں صوبہ سندھ کے اندر نافذ العمل ہو, جو لا چاہتے ہیں آپ. السلام علیکم خواتین و حضرات. اس شہر میں بہت سارے مسائل ہیں اور ان مسائل کا تب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک ہم سولوشن کی بات نہیں کریں گے, یا پھر مسائل کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے, ڈی کوڈ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. کراچی کے بہت سارے مسائل ہیں, کچھ مسائل میں نے لکھے ہوئے ہیں, لیکن یہ کہ جو بڑے مسئلے ہیں وہ میں نے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں. ویسے تو بہت سارے مسائل ہیں اور اس بارے میں مجھے نہیں لگتا کہ اس سے بہتر کانورزیشن ہو سکتی ہے, گفتگو ہو سکتی ہے اس انسان سے جو کہ اس وقت ایڈمنسٹریٹر کراچی ہے. اور میرے ساتھ موجود ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. تھوڑی سی تبدیلی ہے, ایڈمنسٹریٹر اب نہیں ہوں. ابھی کیا ہے؟ اس وقت میں ہوں وزیر اعلیٰ کا مشیر ہوں, ترجمان حکومت کا, لیکن کراچی کی انتظامیہ سے میرا کوئی تعلق اس وقت نہیں ہے. کراچی کی انتظامیہ کس کے ہاتھ میں ہے اس وقت؟ ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب اس وقت بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ایڈمنسٹریٹر ہیں اور اقبال میمن صاحب کمشنر کراچی ہیں. ان کے ہاتھ میں ہے زیادہ تر چیزیں جی تقریباً. یہ تو نہیں بول سکتے کہ ساری چیزیں, کیونکہ وہ اس میں بھی بہت ساری ڈیٹیل آ جاتی ہے کہ ساری چیزیں ہیں یا نہیں ہیں. میں کس مسئلے سے بات شروع کروں؟ آئی تھنک میں سمپل اس مسئلے سے بات شروع کرتا ہوں کہ جب میں 1999 میں پہلی مرتبہ لاہور گیا تھا تو اسٹیشن سے باہر نکلنے کے بعد میں نے وہاں پر تانگے دیکھے تھے, اور تانگے کے ذریعے ہم بیٹھ کر ہوٹل میں چلے گئے. اینڈ دین یہ تھا لاہور کا حال. اور ابھی جب میں لاہور جاتا ہوں تو وہاں پر انفراسٹرکچر دیکھ کر ہم حیران ہو جاتے ہیں. تقریباً بنگلور سے کمپیئر کرنا پڑتا ہے. امیزنگ انفراسٹرکچر, ٹھیک ہے, اور سیکیورٹی کے معاملات تو وہاں پر شروع سے اتنے زیادہ خراب نہیں تھے اور آج بھی ویسے ہی ہیں. سو کافی ساری چیزیں ہیں. تو ہم صرف اور صرف ابھی ہم کس بارے میں بات کریں یار؟ مسئلے تو بہت سارے ہیں. روڈس کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ہم جنرل گپ شپ کرتے ہیں نا چیزوں کے بارے میں, جو آپ کے ذہن میں آئے اس کے بارے میں بات کریں. کوشش کروں گا ایمانداری سے جواب دوں تاکہ شہری بھی دیکھ سکیں. بہت بہت ضروری ہے. مجھے ذرا روڈس کا حال بتائیں, کیونکہ کراچی کے بارے میں ہمارے یہ ایک کانسیپٹ ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں پر روڈ نہیں, یہاں پر گڈھے ہیں, گڈھے کے اوپر جو ہے نا روڈ بنا ہوا ہے. اب کیوں اتنے زیادہ روڈ خراب ہو جاتے ہیں فوراً؟ جیسے روڈ بنا, بارش آئی, روڈ غائب ہو گیا. ایسا ہوا تھا پچھلے سال اور بہت برا حال تھا. اینڈ دین ہم پورے کراچی کے روڈس کی حالت دیکھتے ہیں تو ہمیں اتنی زیادہ اچھی نہیں دکھتی. بن رہے ہیں, بالکل بن رہے ہیں, لیکن ٹوٹ بھی اسی اسپیڈ سے رہے ہیں. کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں. دیکھیں, سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ کراچی شہر کو برانڈنگ کی ضرورت ہے. ہم کراچی شہر کو گوگل کریں یا کراچی شہر کے بارے میں ہم دوست یا کراچی میں بیٹھ کے گفتگو کریں یا دبئی میں, لندن میں, سین فرانسسکو میں, ٹورانٹو میں, نیو یارک میں بیٹھ کے بات کریں تو ہم گفتگو یہی کریں یار بڑا برا حال ہے, بہت برا حال ہے. اسٹارٹنگ یہیں سے ہوگی نا, مطلب جیسے کراچی تباہ ہے. دیٹس ہاؤ وی اسٹارٹ. آئی تھنک دیٹ مائنڈ سیٹ نیڈس ٹو چینج. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ کہ تمام نگیٹو پروپیگنڈا کے باوجود جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ کراچی پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا پہلا پریفرڈ شہر ہے, چاہے وہ رہنے کے حوالے سے ہو, میڈیکل ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ہو, معاش کے حوالے سے ہو کہ لوگوں کو روزگار چاہیے, یا تعلیم کے حوالے سے ہو, یا کاروبار کے لحاظ سے. کاروبار معاش میں آ گیا وہ. آپ گلگت بلتستان, کشمیر, پنجاب, خیبر پختونخوا, بلوچستان, سندھ کے باقی اضلاع ہوں, ہر شخص کا پریفرڈ آپشن جو ہے کہ وہ کراچی آنا چاہتا ہے. اور یہ ہمارے شہر کا سب سے بڑا ایتھوس ہے کہ اس سے زیادہ ویلکمنگ شہر میں سمجھتا ہوں نہیں ہے. تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ کراچی تباہ ہے تو میں سوال یہ اٹھاتا ہوں کہ ٹھیک ہے, پرابلمز ہو سکتے ہیں, ہر شہر کے اندر اپنے اپنے پرابلمز ہوتے ہیں, بٹ ان پرابلمز کے باوجود 10 سے 15 ہزار ڈیلی بندہ کراچی شہر آ رہا ہے. یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے. 10 سے
15,000 ڈاکیومنٹڈ ہے, اس میں آپ کو گورنمنٹ فگرز بھی مل جائیں گے, انڈیپینڈنٹ لوگوں کی اسیسمنٹ بھی مل جائے گی, وہ آ رہے ہیں. تو اگر یہ شہر اتنا خراب ہوتا تو کیوں لوگ آ رہے ہوتے؟ تو میں اپنے کراچی والوں سے یہ کہتا ہوں کہ یہ شہر بڑا ہے, چھوٹا ہے, اچھا ہے, برا ہے, گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہمارا شہر ہے. اور جب آپ اپنی چیز کی بات کرتے ہیں نا, تو میں سمجھتا ہوں اس کو اپنانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے, اس کو سپورٹ کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے, اس کو ڈیفینڈ کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں جب لاہور کی بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں ساڈا لاہور ہے. کراچی کے بارے میں انفارچونیٹلی کوئی یہ نہیں کہتا. اور یہ جو میں لائیں گے ساڈا لاہور ہے, ایک بہت بڑے عہدے پر براجمان ایک شخص نے کہی تھی یہ بات, اور وہ میں نے لائن سنی اور میں نے کہا یار دیکھو یہ لوگ کیسے اپنی چیزوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. لیکن مجھے اپنے شہر کے اندر نظر یہ آتا ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے تباہی ہو گئی, دوسرا کہتا ہے وہ تباہی ہو گئی, تیسرا کہتا ہے وہ تباہی ہو گئی. لیکن جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس کو ہم انفارچونیٹلی انڈر سیل کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کراچی شہر ڈیسپریٹلی نیڈز نیو برانڈنگ. آپ نے تانگے کی بات کی, وکٹوریا چلنا کوئی بری بات نہیں. آج بھی وکٹوریا دنیا کے مختلف شہروں میں چلتی ہے. جب میں بڑا ہو رہا تھا, میں BVS میں تعلیم حاصل کی, صدر میں تھا, تو ہم کبھی کبھار وین ہماری سولجر بازار کے ذریعے سے ہوتی جاتی تھی, تو میں دیکھتا تھا بچوں کو وہ ناصرہ اسکول جا رہے ہیں وکٹوریا میں بیٹھ کے. آج مجھے وکٹوریا نظر آتی ہے, بڑی فیسینیٹنگ چیز ہے. بگی میں اپنے بچوں کو کبھی کبھار کوشش کرتا ہوں سنڈے کو باہر نکالتا ہوں جب, تو بگی میں اس میں وکٹوریا میں بٹھاتا ہوں کیونکہ فیسینیٹنگ چیز لگتی ہے. اس میں کوئی بری بات نہیں. میں اسکول جاتا اسی میں تھا, بگی لگوائی ہوئی تھی میں, رائٹ. ہاں, تفریح بہت آتی تھی. ایک آپ کے کلچر کا حصہ ہے, ایک انٹرسٹنگ چیز ہے نا. تو وہ ہونا کوئی بری بات نہیں, بٹ اس کے ساتھ ساتھ پیرلل ڈیولپمنٹ. میں نے آپ کو جو ایگزامپل دی تھی وہ اس لحاظ سے دی تھی کہ ٹرانسپورٹیشن مین صرف اگر بگی اور گدا گاڑی ہو تو پھر سلو ہو جاتا ہے پروسیس, پہنچنا سلو ہو جاتا ہے. میں بائک پر جا رہا ہوں, اسپیڈ پہ جا رہا ہوں, گدھا جو ہے پھر تو گدھا تو گدھا ہے. تو یہیں اس کو دانیال روکتے ہیں نا. تو آپ نے چلے, آپ کا پہلا گلہ یہ ہے کہ لاہور میں چلتی ہے میٹرو, کراچی میں وہ میس ٹرانسپورٹ کی, ٹرانزٹ کی کوئی اس طرح کی فیسلٹی نہیں ہے. رائٹ, بالکل بھی نہیں ہے. پوائنٹ از ویل ٹیکن. بالکل پوائنٹ از ویل ٹیکن. لیٹس گو بیک ان the 60s and 70s. کراچی شہر میں کراچی سرکولر ریلوے چلتی تھی, لاہور میں نہیں چلتی تھی, اسلام آباد تو تھا ہی نہیں, رائٹ, پشاور میں نہیں چلتی تھی, بٹ کراچی میں چلتی تھی. وہ آج نہیں چلتی. جو بندہ کہتا ہے پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے, وہ پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے, پیپلز پارٹی نے کر دیا. یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کراچی سرکولر ریلوے جو کہ 60-70s میں چل رہی تھی, وہ بند کب ہوئی؟ وہ 1978 میں بند ہوئی. کس کا دور تھا؟ جنرل ضیاء الحق کا دور تھا. کون حکومت میں تھا؟ جنرل ضیاء حکومت میں تھا. کون اتحادی تھے ان کے؟ یہ بھی آپ کو پتہ ہے. کون تھے بتاتے ہیں؟ جماعت اسلامی. جماعت اسلامی تھی, بالکل تھی, بالکل تھی. 98 میں کمپلیٹلی کراچی سرکولر ریلوے کو بند کر دیا گیا. 78 میں پارشلی اس کو تھوڑا چھوٹا کیا گیا تھا. 98 میں کمپلیٹلی بند کر دیا گیا. کس کی حکومت تھی؟ میاں نواز شریف صاحب فیڈرل گورنمنٹ میں تھے, MQM ان کی کولیشن پارٹنر تھی, فاروق ستار صاحب اس زمانے میں ڈپٹی چیف منسٹر تھے. رائٹ, کمپلیٹلی بند ہو گئی. تو ہم تباہی جو ہے نا, جو پریشانیاں ہوئیں, وہ پریشانیاں اس طرح سٹارٹ ہوئیں کہ کیسے اس شہر کو لیٹس اسٹائفل کیا گیا, اس کی ڈیولپمنٹ کو روکا گیا, اور ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. میں سمجھتا ہوں کراچی شہر جو 1960s-70s میں تھا, وہ 80s 90s 2000s میں یا 2023 میں اس کے حساب سے ڈیولپ نہیں کیا. بنیادی وجہ کیا ہے؟ وی وینٹ بیکورڈز. جس شہر کے اندر کتاب, قلم, تہذیب, تمدن, ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے, رائٹ, جان ایلیا, مطلب آپ لوگ کہتے تھے ہمیں اچھی اردو. مجھے کسی صاحب نے, بہت بڑے آدمی نے بتایا کہ یار میں چونڈا کا رہنے والا ہوں, تو کراچی سے کبھی ہمارے گاؤں میں سیالکوٹ میں کوئی آتا تھا نا, تو بڑی محفل سجتی تھی کہ آج ہم تہذیب سیکھیں گے. بہت بڑی بات ہے کہ اردو کے اوپر زبردست گفتگو ہوگی, آج شعر و شاعری سنیں گے. اور آج کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یار ہمارے شہر میں نہ اردو اچھی بولتے ہیں لوگ, سیڈلی نہ انگریزی اچھی بولتے ہیں. ہم نے اپنی ایتھوس کو بھول گئے نا. جہاں قلم تھا, اتنی ڈیٹیل میں بات ہے نا جو آپ نے بولا اردو اچھی بولتے ہیں, اتنی ڈیٹیل میں لٹرلی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اس بارے میں بات کر سکتا ہوں. زبردست پوائنٹ ہے یہ, زبردست پوائنٹ ہے. قلم لوگوں نے چھوڑ دیا, قلم پکڑی کچھ اور اٹھا لیا, کتاب چھوڑ دی, کتاب چھوڑ کے کچھ اور اٹھا لیا. جو جب منہ سے آپ زبردست شستہ اردو بولتے تھے, مزہ آتا ہے سننے میں. ہکی کھلی کتاب,
تو شستہ اردو آپ بولتے تھے, اب آپ گٹکا آ گئے. آپ دیواروں پہ دیکھیں, آج آپ میونسپیلٹی ہو یا حکومت ہو یا کوئی اور آدمی ہو, وہ جائے گا دیوار کو صاف کرے گا, ٹائل لگائے, کوئی جائے گا اس کے اوپر کیا گلکاری کہتے ہیں, پان کی پیک مار کے آ جائیں, ایبسٹریکٹ آرٹ کہتے ہیں, گرافیٹی آف اے ڈفرنٹ سارٹ. دس از ویری سیڈ بیسکلی. یہ دیکھیں, اگر ہم پرابلم, اینڈ دس از بیوٹیفل, ہم جب پرابلم کی بات کرتے ہیں تو پرابلم کو پیچھے سے دیکھیں. اب گٹکا کو سمجھیں, آپ جب تک آپ سمجھیں گے نہیں تب تک آپ سولوشن کی طرف آ نہیں پائیں گے. گٹکے کو دیکھتے ہیں تو گٹکے کا کلچر کانپور میں بہت زیادہ ہے, انڈیا میں. کانپور از دا کیپٹل آف گٹکا. اینڈ دین وہ بھی ٹریک بیک کرنے کی کوشش کریں کہ پرابلم کیا ہے بھائی. اب یہ پھر پیچھے مغل سے آتا ہے, دین پھر ٹھیک ہے آتا ہے, لیکن یار یہ گٹکا تو نہیں کھاتے تھے مغل, پان کھاتے تھے. اس چیز کو بند کرنا بہت زیادہ ضروری تھا, ٹھیک ہے. لیکن اب اتنا زیادہ نارملائز ہو گیا ہے کہ لڑکے جو ہیں وہ ایڈکشن ہو گئی گٹکے کی, ٹھیک ہے. اب کیونکہ نیکوٹین ہٹ مل جاتا ہے یا کسی طرح کا ایک بوسٹر مل جاتا ہے, ان کے لیے ریڈ بل ہے وہ. میں دانی وہ جو ایسی ان ایز گڈ سینس آف ہیومر وہ جو میں مذاق اڑاتا ہوں نا کہ کیا ہو, یہ ہمارے یہاں بچے ایسے نظر آ رہے ہیں نا آپ کو, انفارچونیٹلی. ڈینٹسٹ جو میرے دوست ہیں وہ بتاتے ہیں ہمارا بڑا میجر پرابلم ہے لوگوں کا اب جو کے اراؤنڈ بیماریاں ہیں, بیکاز ہم نے تباہی ایسے کی ہے نا, پھر وہ اس تباہی کو ہم اپنی سڑکوں پہ لے آتے ہیں. نئی سڑک بنائی آپ نے, ماشاء اللہ خوبصورت پیوند کاری کر دی. اچھا زبردست. آپ نے ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو چھوٹی سی. وہ لوگ ویڈیو بناتے ہیں کہ یہ دیکھیں کراچی کا کوئی والی وارث نہیں ہے, یہ پاؤڈری سریا کاٹ کے لے کے جا رہے ہیں. پاؤڈری نا وہ چرسی, یا وہ یار تم ویڈیو بنا رہے ہو, تم 15 کال کر دو یار, یا چلو 15 کال نہیں کرتے, تھوڑا ویڈیو چھوڑو, تم اترو ذرا. ایک سیوک سینس ہوتا ہے, آپ روکنے کی کوشش کر لو. وہ ویڈیو بنا کے بائی دا ٹائم وہ ویڈیو متعلقہ حکام تک پہنچے گی تب تک تو وہ سریا میرے خیال میں بک کے کہیں اور جا چکا ہوگا, رائٹ. ہم نے PIDC برج تھا, اس کا نام بڑا انٹرسٹنگ تھا. پری پارٹیشن ڈیز میں اس کو کہتے تھے لورز برج. بڑا خوبصورت تھا. میرے پاس تصویر اس زمانے کی تھی. میرے ماموں کو بڑا شوق ہے پرانی ان تصاویر کا, تو میں نے تصویر دیکھی. تو جب مجھے موقع ملا تو میں نے کہا یار اس برج کو ٹھیک کرتے ہیں, لیٹس ٹرائی ٹو امپروو اٹ. تو میں نے آپ کو بتایا ٹینڈرنگ پروسیس بڑا لمبا ہوتا ہے گورنمنٹ کا. تو میں نے اپنی ایک دوست سے بات کی, ایک بڑی کمپنی ملٹی نیشنل سے. میں نے کہا یار CSR ہیلپ می آؤٹ. دا کمپنی واز ویری سپورٹو. کمپنی کا جی ویل ڈو اٹ. انہوں نے کہا جی ہم کرتے ہیں. انہوں نے وہ برج مجھے بنا کے دیا, ریڈو کر کے دیا. اس کے اندر جہاں جہاں اسٹرکچرل ٹوٹ پھوٹ ہو گئی تھی اس کو ٹھیک کر کے دیا, اور خوبصورت وہ وکٹورین لیمپس ہوتے ہیں نا وہ لگا کے دیے. میں آپ کو وہ تصاویر شیئر کروں گا, آپ دیکھنے والوں کو دکھائیے. بیوٹیفل, اینڈ وہ ایک خوبصورت منظر پیش کرتا تھا. تو میں کوئی مہینے بعد گیا وہاں پہ, تو میں نے دیکھا کہ وہ ماشاء اللہ گلکاری وہاں ہو گئی کچھ جگہوں پہ. دکھ ہوا, افسوس ہوا. تو میں نے کسی کو کہا, میں کہا جا کے اس کو پلیز صاف کر دو. صاف ہو گیا. کچھ دن بعد میں نے دیکھا کہ اس کی لائٹیں کچھ بند ہونی شروع ہو گئیں. میں نے پھر میونسپیلٹی والوں کو بلایا. میں نے کہا یہ لائٹیں کیوں بند ہو رہی ہیں؟ تو پتہ چلا کوئی تار پیچھے سے چرا کے لے جائے. تو میں پھر انٹروین کروں. میں کہوں یار تار لگا دوں. کرتا جا رہا تھا. کچھ دن بعد میں دیکھا ماشاء اللہ کہ جو لائٹ تھی نا وہ غائب. پھر دوسری غائب, پھر تیسری غائب. ماشاء اللہ آپ میں گزرتا کھمبا غائب. کھمبا غائب, رائٹ. اتنا دل دکھتا ہے. کیوں دکھتا ہے یار؟ میں نے بڑی محبت کے ساتھ اپنی ذمہ داری سمجھ کے ایک ایفرٹ کی. اس کمپنی نے اپنی شہر سے محبت دکھائی, وفا دکھائی, اور کہا کہ یار ہم بھی آپ کا ساتھ دیتے ہیں. ایک اچھا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہوئی, زبردست چیز بن گئی, رائٹ. اسی طرح کی چیز میں سٹی اسٹیشن برج پہ کی, چندری کا روڈ جو HBL کے سامنے. اس برج کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا. دیکھا میں نے لیفٹ پر جو ہے. تو میں نے وہی ماڈل کو ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی. ہم چندری گڑھ کو ٹھیک کر رہے ہیں اس وقت, تو ہم نے کہا یہ بھی کر لیں اس کے ساتھ. تو ٹھیک ہونا شروع ہو گیا. جب ٹھیک ہوئے تو میں نے کہا اس پہ بھی لیمپس ہم لگائیں گے زبردست.
تو جو کانٹریکٹر تھا ہی وینٹ اوور بورڈ, اس نے لیمپس اور خوبصورت بنا دیے, ہینگنگ لیمپس بنائے اس کے. گیس دیکھا میں. تو سب سے پہلے جب لیمپس لگ گئے تو پہلا پرابلم آیا ایڈمنسٹریشن کو, وہ یہ آیا کہ وہ ریلوے کا ایریا تھا, ریلوے نے کہا جی ہم اس کی لائٹ کا کنیکشن نہیں دیں گے آپ. اب ہو وڈ امیجن یار آپ کہ ریلوے روکے گی اس چیز کو. خیر روک دیا انہوں نے, ہم نے ڈی سی صاحب کو کہا یار جائیں بات کریں, انگیج کریں. خیر وہ ہم نے ریزالو کرا دیا. کچھ دن بعد ماشاء اللہ ایک پورا کھمبا, وہ پیچھے ایک کالونی ہے, اٹھا کے لے گئے پورا کھمبا. آئی ہیڈ ٹو گو دیئر, اسپیک ٹو دی ایلڈرز آف دیٹ ایریا. ایسے ہاتھ جو میں نے کہا یہ آپ کے لیے کیا ہے, خدا را جو بھی لوگ ہیں آپ اس کو پروٹیکٹ کریں, سیکیور کریں. میں تو یہاں آ کے نہیں بیٹھ سکتا پرماننٹلی. تو یہ چیزیں ایٹ ٹائم جب ہم سینسزم کے گلاس کے ساتھ دیکھتے ہیں نا, تو ہم کہتے ہیں دیکھو تباہی ہو گئی. لیکن تباہی یا خرابی یا پریشانی صرف ایک ہاتھ سے نہیں ہوئی ہے, مطلب اٹ ٹیکس ٹو ٹینگو. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ لوگوں نے نا بس چونکہ نگیٹیوٹی سیلز, وہ یہی انفارچونیٹلی بات کرتے رہتے ہیں. کوئی بندہ بیٹھ کے یہ بات نہیں کرے کہ لوگوں کو سمجھائیں یار کہ اگر وہ آپ چیزیں اٹھا لو گے تو نقصان تو آپ کا ہی ہو رہا ہے نا. یہ پوڈ کاسٹ کرنے کا مقصد بھی یہی ہے مرتضیٰ بھائی کہ گٹر کے ڈھکن چرا کے لے جاتے ہیں. I just want to understand this whole. کبھی آپ نے کسی اور شہر میں سنا ہے لوگ کہتے ہیں نا شہروں میں, کراچی میں کیوں ہو رہا ہے, گٹر کے ڈھکن چوری ہو جاتے ہیں. یار میں تو چوری نہیں کروں گا نا, نہ آپ کرو گے. لیکن ہم جب ذرا چوری کی طرف دیکھتے ہیں, سو چوری کو روکنے والا ایک محکمہ ہے اور جس کا نام ہے سندھ پولیس, ٹھیک ہے. اور کراچی میں سندھ پولیس ایگزسٹ کرتی ہے, بہت زیادہ ایگزسٹ کرتی ہے, اور کتنی ایگزسٹ کرتی ہے وہ تو آپ بتائیں گے کہ ان کے پرابلمس کیا ہیں. لیکن اب اس پرابلم کا ہم تھوڑا سا ڈیکوڈ کرتے ہیں, پیچھے جاتے ہیں کہ یہ پرابلم ختم کیسے ہوگا. یہ ختم ہوگا پولیس اگر صحیح سے کام کرے گی اور اس سارے مسئلے کو ختم کرے گی, دین پھر وہ عدلیہ پر آگے بات آ جائے گی. اسی کے ساتھ کریں نا, دیکھیں ابھی ساتھ ہی کریں گے. ہاں, کیونکہ کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے نا اس کو آپ ان آئسولیشن نہیں دیکھ سکتے. اٹس پارٹ آف اے پروسیس, رائٹ. شہری کو اپنا کردار ادا کرنا ہے کہ وہ FIR درج کرائیں گے, پولیس کو اپنا کردار ادا کرنا ہے کہ وہ انویسٹیگیٹ کرے گی اور جو بندے کلپرٹس ہیں ان کو پکڑے گی. پروسیکیوشن اس انویسٹیگیشن کو عدالت کے سامنے پیش کرے گی, اور عدالت کا یہ کام ہے کہ اس پر انصاف کرے گی. میں نہیں کہتا سزا دے گی, جہاں انصاف اچھا لفظ ہے. ہاں, کیونکہ جہاں پہ کیس بنتا ہوگا تو سزا دے دی جائے گی, جہاں کیس نہیں بنتا ہوگا سزا نہیں دی جائے گی. یہ پورا پروسیس ہی ہے. کبھی بھی ان چاروں جو میں نے آپ کو سٹیجز بتائے, اگر یہ ان سنک ہو کے سنکرنائز طریقے سے کام نہیں کریں گے تو سسٹین آپ نہیں کر پائیں گے. اور اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ہم اس بلڈنگ میں بیٹھے ہیں, یہ کمرہ ہے, اس کے 4 پلرز ہیں, چاروں پلر سیدھے کھڑے ہیں تو یہ کمرہ سٹیبل ہے. اگر ایک پلر اس طرف ہو جائے, ایک پلر اس طرف ہو جائے تو بلڈنگ سٹیبل نہیں رہے گی. ایک پلر نکل جائے اور کہے کہ میں تینوں پلر سے میں بات ہی نہیں کرنا, تو بلڈنگ سٹیبل رہ پائے گی. آپ کی بات کو نا ایڈ کرنے کے لیے میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. یہ طارق روڈ پر ایک 70 سال کے بزرگ کو مارا گیا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ اگر آپ ویڈیو دیکھیں گے, پرابلی آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی کہ وہ ان بزرگ نے جو ہے نا اس لڑکے کو جو موبائل چھیننے آیا تھا اس کو منع کیا. وہ گیا, اس نے اپنے برابر والے بندے سے گن لی اور وہاں ان کو ٹارگیٹ کر دیا. دس واز, میرا دل ٹوٹ گیا تھا یہ دیکھ کر. پتہ یہ چلتا ہے کہ بھائی اس بندے کے اوپر آلریڈی جو ہے وہ FIRs تھیں, ٹھیک ہے. آلریڈی اس نے اس طرح کام کیا تھا, وہ ضمانت پر رہا ہوا تھا. اسی طرح سے دوسرا والا واقعہ مجھے مصطفیٰ نے بتایا کہ وہ ناظم آباد والا واقعہ تھا. ایگزیکٹلی بلوچ, وہ جو انگلینڈ سے ایک بندہ پڑھ کر آیا تھا اور وہ اس کو فیملی کے سامنے اس کو جو مار دیا گیا تھا. دل ٹوٹنے والا واقعہ. تھوڑا سا میں کمپلیٹ کر دیتا ہوں اس کو نا, واقعے کو بھی. دل ٹوٹنے والا واقعہ تھا. اب جب پولیس ڈھونڈنے گئی کہ یہ قاتل کون تھا تو پتہ چلا کہ وہ آلریڈی ایک مقدمے میں ضمانت پر رہا ہوا تھا. اب اس قاتل نے کیا سوچا کہ یار میں تو آلریڈی ضمانت پہ رہا ہوں, واپس چلا گیا وہ جیل کے اندر. جیل اس کے لیے سب سے زیادہ ایزی اور سیف جگہ تھی. تو پھر پولیس نے جب ڈھونڈا نہیں ملا تو پتہ چلا جیل میں ہی تھا, وہیں پکڑ لیا. یار واٹ از دس, یہ کیا ہے, یہ کیوں ہے, یہ تو میرا آئی کین ناٹ پروسیس دس, ٹھیک ہے. اب امیجن you're an outsider, you hear about these things once in a blue moon, right? I am an insider. مجھے بتائیے کہ میں ڈیلی اس طرح کے کتنے واقعات سنتا ہوں, دیکھتا ہوں اور کس تکلیف سے گزرتا ہوں. سوچیے آپ
میرے بھی بچے اسی شہر میں رہتے ہیں, میں خود بھی اس شہر میں ہوں, میرے رشتہ دار اس شہر میں, میرے دوست یار اس شہر میں, تو میری تو تمام اسٹیکس اس شہر میں ہے نا, اس ملک میں ہے. تو میرے اوپر کیا گزرتی ہے, کیونکہ میں تو کسی کمرے میں نہیں بیٹھا ہوا کہ میں ایک اوپر بیٹھا ہوا ہوں اور حکم چلا دوں, یا شہر سے باہر ہوں یا ملک سے باہر ہوں, رائٹ. میں بیٹھا ہوں لندن میں بیٹھ کے, کی بورڈ وارئر, ٹورانٹو میں بیٹھا ہوں, ہاں ٹورانٹو میں بیٹھا ہوں, میں لندن اس کانٹیکس میں نہیں کہا. کہہ بھی سکتے ہیں بھائی, کیوں نہیں کہہ سکتے, اٹ واز اے پرابلم. میں تو اگین میں بہت بات کرتا ہوں اس بارے میں کھل کے. تو اللہ آپ کا بھلا کرے. کیا گزرتی ہوگی, آپ نے سارے کیس بتائے, میں آپ کو 2-3 موٹے موٹے واقعات بتاتا ہوں. ایک بڑی مشہور ویڈیو چلی, خیبان شجاعت پہ ایک واقعہ ہوا. جی 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 جی. 2 بندے آئے گاڑی کے ساتھ, ٹھک ٹھک لیا اور چلے گئے. پولیس کو ہم نے بات کی, یار واٹ از دس, براڈ ڈے لائٹ میں اس طرح کی کارروائی ہو رہی ہے. پولیس نے فوراً کارروائی کی, کیمراز بیک ٹریک کیا, موومنٹ چیک کی. ایونچولی دے ریچڈ آؤٹ ٹو دا پیپل جنہوں نے, وہ کلپرٹس نے وہ کام کیا تھا. 2 بندے تھے, ان میں سے ایک بندہ اس دن صبح کو عدالت میں اپنی پیشی بھگت کے آیا تھا, وہ بیل پہ تھا آلریڈی. یعنی کہ صبح وہ عدالت گیا اور واپس گھر آیا تھا, راستے میں چلو کارروائی کر لیتا ہوں. بیل, اب بیل پولیس نے نہیں دی ہوئی, بیل آپ نے نہیں دی ہوئی, بیل میں نے نہیں دی ہوئی, چلیں اس کو بھی آپ سائڈ میں کریں. ایک اور بڑا انفارچونیٹ واقعہ تھا, وہ رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں نا کبھی کبھار. NIT یونیورسٹی کا ایک طالب علم جس کو کراچی یونیورسٹی کے سامنے مار دیا گیا. مجھے بھی بڑا غصہ آیا نا, میں نے کہا یار پولیس والوں کی ایسی کی تیسی, دس از ناٹ آن. ریئلی کہ آئی ول گیٹ آفٹر دیم, کہ غلط ایسے کام نہیں ہو سکتا. بہت ڈانٹ ڈپٹ ہوئی, میٹنگ ہوئی, ڈیٹیل میں گئے, بندے کو پکڑ لیا, اور ایک کارروائی میں اس کو مار دیا گیا. جب مزید انویسٹیگیشن ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ جو بندہ تھا جس نے وہ گولی چلائی تھی, وہ 7 اکتوبر کو گرفتار ہوا. 7 اکتوبر کو FIR جو کٹی اس کو, اس کے اندر ایک شک یہ بھی تھی کہ اس نے پولیس موبائل کے اوپر فائرنگ کی, یعنی کہ اسٹیٹ کے اگینسٹ کارروائی کر رہا تھا. وہ سیویئر ریپرکشنز ہیں انڈر دا پاکستان پینل کوڈ اس کے. 7 تاریخ کو گرفتار ہوا, 7 اکتوبر کو 2022 کو. 15 اکتوبر 2022 کو اس کو بیل مل گئی, یعنی کہ 8 دن کے اندر اس کو بیل مل گئی, وہ باہر چلا گیا. اور غالباً نومبر میں اس نے یہ کارروائی کی اس بچے کے ساتھ. اب آپ مجھے بتائیے کہ پولیس کو کرٹیسائز کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے, رائٹ, آبجیکٹیولی. ہم جب پولیس کو کرٹیسائز کرتے ہیں, جواب میں اگر یہ چیز آتی ہے, دین واٹ ڈو وی سے, دیر از نتھنگ ٹو سے, رائٹ. دس از ویئر آئی فیل کہ وہ جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے, اس کے تمام لمز کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. میں اور آپ انٹرویو دے رہے ہیں نا, یہ آپ میرے انٹرویو لے رہے ہیں, میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں. یہ ایک پروسیس تھا نا, آپ نے مجھے انوائٹ کیا, میں آ گیا. ایسے میں آپ سے ابھی بات ہی نہ کروں تو آپ انٹرویو کر پائیں گے؟ تو اگر یہ انٹرویو نہیں ہو تو ویور کچھ سن نہیں پائیں گے, رائٹ. پرابلم یہ ہو گئی ہے ہمارے ملک میں کہ ہر بندہ کہتا ہے آئی ایم رائٹ, یو آر رانگ, اور دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. ایک اور تیسرا کیس بتاتا ہوں آپ کو, یہ اب پولیس سے ریلیٹڈ نہیں ہے, ایک بچی سے ریلیٹڈ ہے. میں نے ایک ویڈیو دیکھی, ایک کرسچن بچی کی کسی بڑے عمر کے آدمی سے شادی ہو گئی, انڈر ایج بچی. میں نے اس ماں کی ویڈیو دیکھی, مطلب میرے آئی ہیو اے ڈاٹر, دل میرا خراب ہو گیا. میں نے کہا یار یہ کیسے. میں نے اسی وقت فون اٹھایا اور میں نے وہ جو ویڈیو ہے DIG صاحب کو واٹس ایپ کی, اور میں نے کہا واٹ از دس. DIG صاحب نے جو کال بیک کی, انہوں نے کہا سر یہ چیز ہے. تو میں نے کہا یو ریزالو دی ایشو. کیسے دے دا کورٹ آرڈر. میں کہا واٹ. میں کہا یار آپ بچی کو اٹھاؤ اور دارالمان شفٹ کرو, سیف پلیس پہ ہوگی وہ, نہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہوگی, نہ اپنے پرپورٹڈ خاوند کے ساتھ ہوگی. ایک نیوٹرل تھرڈ پارٹی جگہ پہ آ جائے گی تاکہ وہ سیف رہ سکے اور کوئی ابیوز اس کو نہ ہو, خدا نخواستہ. اور اس کی ایج کو چیک کرایا جائے. اگر 18 سے اوپر ہے تو انڈر ایج میرج نہیں ہو سکتی ہمارے یہاں سندھ میں. 18 سے کم عمر, 18 سے اوپر ہے تو شادی ہو سکتی ہے. تو اگر آفٹر برتھ ویریفیکیشن, ایج ویریفیکیشن, نادر وادر بھی آپ چیک کر لیں, 18 سے اوپر ہے تو ٹھیک ہے. کہتے سر وہ کورٹ آرڈر ہے, اور کورٹ آرڈر یہ کہتا ہے پرووائڈ پروٹیکشن ٹو دا کپل.
وہ ہسبینڈ جو تھے وہ چلے گئے کورٹ. انہوں نے کہا میری بیوی ہیں, میری شادی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. کورٹ نے کہا بالکل صحیح ہے. انہوں نے الزام لگایا کہ اسٹیٹ میرے خلاف کارروائی کر رہا ہے, اس کی لڑکی کے جو فیملی ہے وہ میرے پیچھے پڑی, مجھے پروٹیکشن دی جائے. عدالت نے سرکار کو نہیں سنا, اسٹیٹ آرڈر پاس کیا, ایکس پارٹے جس کو کہتے ہیں, کہ دا پولیس از ڈائریکٹڈ ٹو پرووائڈ پروٹیکشن ٹو دا کپل, not to the girl, not to the boy, to the couple. That means the assumption is that they are recognizing the marriage, whereas the mother of the child, the mother of the girl was saying that she's 13 years old or 14 years old. Minor. Right? Minister ہیں, right? آپ assume کرتے ہیں یار کتنی پاور ہے نا. پاور ہے, ہاں. وہ ڈی آئی جی صاحب کہتے ہیں سر میں کیسے کروں, مجھے کورٹ نے روکا ہوا ہے. میں آج اگر بچی کو اٹھا لوں گا اور اس کو سیف اس میں کر دوں گا, کل کو میرے خلاف کنٹیمپٹ اپلیکیشن موو ہو جائے گی کہ جی آپ نے جو ہے, ہم نے کہا تھا کہ آپ پروٹیکشن پرووائڈ کریں, آپ نے میاں بیوی کو الگ کر دیا. کنٹیمپٹ کا بات کی, اگر ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں اس طرح سے پوڈ کاسٹ میں, کچھ کنٹیمپٹ ہو سکتا ہے کس چیز پہ؟ یہ ہم جو بات کر رہے ہیں, اگر ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کرٹیسائز کر رہے ہیں, مسئلے کے بارے میں بات کر رہے ہیں, تو ہمارے یہاں تو کیونکہ لاز اس طرح کے بنا دیے ہیں کہ آپ چھپ رہو بالکل نا. نہیں, لا ایسے نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. نہیں ہے, یا پھر ہماری ازمپشن ایسی ہے. لا بالکل ایسے نہیں ہے. ہم نے ایک ڈر و خوف کا ایٹماسفیئر بنا دیا نا. ہمارے یہاں گھروں میں بھی اجازت نہیں دی جاتی کہ لوگ بات کریں. چھپاؤ یار, مٹی ڈالو, مٹی پاؤ. تو وہی ہمارے اپنے معاشرے میں بھی ہم نے کر لیا ہے. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آرٹیکل 19 میں کہتی ہے رائٹ ٹو ایکسپریس میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے, لیکن مجھے اس فنڈامنٹل رائٹ میں یہ اجازت نہیں ہے کہ میں تضحیق کروں آپ کی, آپ کو ڈیفیم کروں, بدتمیزی نہ کروں. تو کہیں ادارے کو ڈیفیم کیا تو اب اگر ادارے کو ڈیفیم کرنا یہ ہے کہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ عدالت سے فلاں ملزم کو بیل مل گئی جس نے بعد میں یہ جرم کمٹ کیا, جی رائٹ, تو میں ایک فیکٹ بیان کر رہا ہوں. اٹ از اے فیکٹ. تو میں ایک فیئر اوپینین دے رہا ہوں. میری نیت قطعی طور پر یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو ڈیفیم کروں. میری نیت سراصل ایک ہی ہے کہ ہم اپنی تصحیح سٹارٹ کریں, ہم انٹروسپیکشن سٹارٹ کریں. میں پاکستان کے باہر تھا, تعلیم حاصل کی, پاکستان واپس آئے. اس لیے نہیں آیا کہ ہم ڈاؤن ورڈ جائیں. میں پولیٹیکل پروسیس کا حصہ اس لیے نہیں بنا کہ پاکستان ڈاؤن ورڈ جائے اور میں خاموش بیٹھا رہوں. میں پاکستان اس لیے آیا کہ یہ میرا ملک ہے, اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی باہر سے تو نہیں آئے گا, ہم ہی کریں گے. اور میں پولیٹیکل پروسیس میں بھی اسی لیے آیا کہ ہاں یار ہمیں چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے نا. نو بڈی ایلس ول کم اینڈ سالو آور پرابلمس, وی ہیو ٹو. تو جب تک ہم ریئلائز نہ کریں, تو اگر یار دانیال تم مجھے کہتے ہو کہ میں اپنے آپ کو ایکسپریس ہی نہ کروں, اس ڈر و خوف میں رہوں, تو پھر آئی شوڈ مائٹ از ویل لیو دا کنٹری یار, یا میں اس پولیٹیکل پروسیس کا ایسا نہ ہوں آپ پوڈ کاسٹ نہ کرو. کبھی آپ کسی پرائم منسٹر کے بارے میں کرٹیک کرتے ہوئے گھبراتے ہیں؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. ایون سی ایم کے بارے میں کرٹیک کرتے ہوئے نہیں گھبراتا. سی ایم تو بہت چھوٹا ہے, پرائم منسٹر تو از دی پرائم منسٹر آف پاکستان. سی ایم از دا پرائم منسٹر آف مائی province. But I'm talking about the country, right? پی ایم سے بڑا آدمی تو نہیں ہے نا کوئی پاکستان میں. نہیں, ویسے ڈاکیومنٹڈ تو نہیں ہے, لیکن ویسے تو آئینی اعتبار سے چلیں, اسٹرکٹو سینسو ان ٹرمز آف لا, سب سے بڑا آدمی. اور میں جنرلی بلیو کرتا ہوں, جنرلی پرائم منسٹر ہوتا ہے. می ٹو, رائٹ. اس کے بارے میں ہم ٹی وی پہ کھڑے ہوئے کہتے ہیں چور ہے, ڈاکو ہے, کرپٹ ہے, رائٹ. تو ساری بیزتیاں جو ہیں آپ نے چند لوگوں کے لیے مخصوص کر دی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں بیزتی کسی کی نہ کریں, فیئر کامنٹ ہو, فیئر اوپینین ہو, آبجیکٹیولی بات کریں اور ریفارم اورینٹڈ بات کریں. تصحیح کرنا چاہتا ہوں, ایک پارٹی کی بات نہیں کریں. آپ کو جب پتہ ہے کہ 4 پلر والی بات کی آپ نے, کہ اگر 4 پلر ہیں تو 4 کے بارے میں بات ہوگی. ایبسلیوٹلی. اب مجھے بتائیں مسئلہ حل کس طرح سے ہوگا. یہ کورٹس کا جو پرابلم ہے, سندھ گورنمنٹ کس طرح سے کر سکتی ہے؟ کوئی لیجسلیشن بھی آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. جیسے آپ نے وہ 16 سال والا بتایا, تو 16 سال والا 18 سال سے 16 سال جو ہے صرف سندھ میں ہے, پورے پاکستان میں نہیں ہے. یہ کام سندھ گورنمنٹ نے کیا ہے, ٹھیک ہے. اور سندھ گورنمنٹ بہت اسمارٹ ہے لیجسلیشن کے اندر. اب سندھ گورنمنٹ کیا کردار ادا کر سکتی ہے اسمبلی میں جا کے, کس طرح سے کچھ لاز بنوا سکتی ہے کہ جس کے تھرو. دانیال, پاکستان کا ایشو لیجسلیشن نہیں ہے. آئی فیل پاکستان از اوور لیجسلیٹڈ. ہمیں ہر چیز کے اوپر لیجسلیشن نظر آئے گی, ہر صوبے میں ہے, وفاق میں بھی ہے, کچھ سندھ میں زیادہ ہے. چلیں, پوائنٹ از ٹیکن, آپ نے تعریف کی ہمارے صوبے کی, ہماری گورنمنٹ کی, جہاں بنتی ہے وہاں تو کروں گا ظاہر ہے. لیکن لیجسلیشن میں سمجھتا ہوں ملک بھر میں ہوئی ہوئی ہے ڈفرینٹ ایریاز کے اوپر. ایشو انفورسمنٹ, آپ انفورس کیسے کرو گے اس کو جب تک تمام پلرز مل کر کام نہیں کریں گے. آپ مجھے مثال کے طور پہ کہتے ہو کہ
یہ گٹکے کی بات کر لیتے ہیں کہ آپ یہ کچرا لیٹرنگ کی بات کر لیتے ہیں آپ، تو آپ فائن، میں ایک مثال آپ کو دوں، چلے ایک اور وداؤٹ، شاید اس کے اوپر کوئی برا مان جائے، ہم نے ایک بڑا اچھا لا پاس کیا سندھ میں نارکوٹکس کے اوپر. آپ کو تعجب ہوگا یہ جان کے کہ نارکوٹکس کے جب کیسز بہت بڑھنے شروع ہوئے، دیکھا چیزیں بڑھ رہی ہیں، تو میں نے پولیس والوں سے بات کی. میں نے کہا یار یہ واٹ از دس؟ تو ایک بڑا اچھا پولیس افسر تھا، اس نے مجھے سمجھایا. اس نے کہا سر پرابلم ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو لا ہے وہ پرانا ہے، تو وہ ہیروئن، چرس، گانجا، افیم کی تو بات کرتا ہے، وہ سنتھیٹک نان سنتھیٹک ڈرگس کی بات نہیں کرتا، یعنی کہ کرسٹل آئس. دیٹس اے گڈ پوائنٹ، رائٹ. کیونکہ چرچ جو ہے وہ نان سنتھیٹک میں آتی ہے نا، اس میں آتی ہے، آرگینک میں آتی ہے. لیکن ہم اگر آئس کی بات کرتے ہیں، ہم کوکین کی بات کرتے ہیں، اور ہم لوگ ہیروئن کی بات کرتے ہیں، تو مارنے والا صحیح ہے. تو کہتے ہیں ہمارے لا کے اندر پرابلم یہ ہے کہ اگر ہم پکڑ لیں کسی کو تو کارروائی ہم کیسے کریں گے ایونچولی. تو میں نے کہا اوکے، تو میں لیٹس سٹ ڈاؤن ٹوگیدر، لیٹس فائنڈ اے وے آؤٹ. تو ہم نے ایک بڑا اچھا لا بنایا، اور اس لا کے اندر ہم نے سنتھیٹک نان سنتھیٹک کی کیٹیگرائزیشن کی، اور ہم نے اس لا کو کیبنٹ سے میں نے پاس کرایا. اس کے بعد ہم نے سندھ اسمبلی سے پاس کرا دی. کمپلیٹ پیپلز پارٹی اسپانسرڈ لیجسلیشن تھی، گورنمنٹ نے بیک کیا کہ یار یہ ہمیں کرنے کی. تو چیف منسٹر صاحب ہوں، بلاول صاحب ہوں، ایوری ون واز فلی سپورٹیو آف دس انیشیٹو. لا پاس ہو گیا. تو لا پاس ہوا تو اس لا میں نے ایک اور انٹرسٹنگ چیز کی. گورنمنٹ نے، انہوں نے منیمم سینٹینس پرپوز کر دی. یعنی کہ ہم سنتے ہیں نا اپون کنوکشن ہی ول بی سینٹ ٹو پریزن اور ہی ول بی امپریزنڈ فار اپ ٹو 10 years، اپ ٹو 7، یعنی کہ لا میں میکزیمم سینٹینس کا ذکر ہوتا تھا. تو ہم نے انگلینڈ کے اندر رولز آف سینٹینسنگ ہے، اس سے انسپریشن ڈرا کر کے ہم نے کہا نہیں، منیمم سینٹینس بھی ڈال دو. یعنی کہ اس طرح کا آفینس ہوگا تو منیمم اتنی ہوگی، میکزیمم اتنی ہوگی. ہم بڑے خوش ہوئے، بڑا اچھا لا پاس ہو گیا. کوئی 6 مہینے بعد میں نے آئی جی صاحب کے ساتھ بیٹھا اور پی جی صاحب کے ساتھ بیٹھا. میں نے کہا جی واٹ از دا پروگریس؟ دا پروگریس واز ناٹ ویری سگنیفیکنٹ. اور وہ اس کی جو وجوہات انہوں نے بتائیں مجھے، وہ میں شیئر کر نہیں سکتا. اس پہ کنٹمپٹ شاید لگ جائے. اوہ، لیکن چلیں اسٹریٹ کرائم کی بات کرتے ہیں ہم. کورٹ کے حوالے سے دیکھیں، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے جو لوگ کہو گے نا، میری بات سنیں یار، لیٹس میک اٹ ویری سمپل. ساری دنیا دیکھ رہی ہے نا، اس سے زیادہ آپ کو ویلکمنگ گورنمنٹ نہیں ملے گی، پولیٹیکل پارٹی نہیں ملے گی. ایز دی ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر آن لا اور ایز دا اسپوکس مین آف دا گورنمنٹ، میں آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے تمام لوگوں کو یہ آفر کرتا ہوں کہ جو لا آپ چاہتے ہیں صوبہ سندھ کے اندر نافذ العمل ہو، جو لا چاہتے ہیں آپ، جس میں آپ کہتے ہیں اسٹریٹ کرائم ریزالو ہو جائے گا، اوکے، آپ مجھے کہیے، آپ کے ذریعے کہیے، یو بیکم دی نیوٹرل پارٹی ان دیٹ. آپ کے ذریعے مجھے انگیج کریں. میں آپ کو کمٹ کرتا ہوں کہ میری پولیٹیکل پارٹی اور میری گورنمنٹ اس لا کو کیبنٹ سے پاس کرا کے، اسمبلی سے پاس کرا کے امپلیمنٹ کرے گی، جو کہیں گے آپ. لیکن یار سزا دینا میرا کام نہیں ہے، وہ حکومت کا کام نہیں ہے. سزا ہم نہیں دے سکتے، ہم قانون بنا سکتے ہیں، انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں، بندوں کو پکڑ سکتے ہیں، لیکن آخر میں سزا دینے کا جو کام ہے نا، وہ معزز عدالتوں کا ہے. مصطفیٰ بھائی، آپ بیرسٹر ہیں، آپ یہ عدالتوں کے مسئلوں کو مجھ سے 100 گنا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. کیا کریں اس کا؟ عدالتوں کو ہم کس طرح سے بات تو کریں، اس بات پر ہم بات تو کریں. اب آپ خود دیکھیں نا، آپ نے بات کرنے سے پہلے کہہ دیا یار کنٹمپٹ تو نہیں لگ جائے گی. ہاں، ڈر ہے. دس از دا پرابلم. آپ دیکھیں نا، آپ مثال کے طور پہ آپ کے فادر ہیں، آپ کی مدر ہے، آپ کی فیملی ہے، یو آر اے ینگ ممبر آف دا فیملی. اف یور پیرنٹس ڈونٹ الاؤ یو ٹو اسپیک، تو آپ کے مسائل جو آپ پرابلم فیس کرو ایز این انڈیویجول، وہ آپ کے پیرنٹس کو پتہ چلیں گے. اگر آپ کو یہ ڈر ہوگا یار میں ابا کو کہوں گا اور ابا ناراض ہو جائیں گے، ابا مار پلا دیں گے، تو پھر آپ نہیں کہو گے نا. لیکن جس طرح دنیا ایوالو ہو رہی ہے، ورلڈ ڈیولپ ہو رہا ہے، یہ اوپننیس ہونی چاہیے نا، یہ انٹروسپیکشن ہونی چاہیے نا. والد صاحب کے اندر بھی ہونی چاہیے کہ ہاں آئی شوڈ الاؤ دا چائلڈ ٹو اسپیک اپ، رائٹ. نیچرلی بدتمیزی نہ کرے، کہیں پر غلط چیز نہ کرے، لیکن بولے نا. اور بچے کے اندر بھی کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ ہاں یار میں اپنے والد صاحب کو کہوں گا، والدہ کو کہوں گا تو وہ برا نہیں مانیں گے. تو یہ اوپننس ہمیں اپنے معاشرے میں لانے کی ضرورت ہے. کہیں کہیں ہمارے یہاں اوپننس آ رہی ہے، ہم سوشل میڈیا کے ذریعے بات کر لیتے ہیں،
ٹویٹر کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, پوڈ کاسٹ کے ذریعے, تھوڑا بہت ٹی وی بھی بات ہو جاتی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں اوور آل اوپننس آنے کی ضرورت ہے, بیکاز جتنی زیادہ اس پہ ڈیلیبریشن ہوگی نا, اٹ ول لیڈ ٹو نیور آئیڈیاز. میں آپ کو اپنی ایگزامپل سے سمجھا دیتا ہوں. آج سے 2020 میں جو حالات ہوئے تھے کراچی شہر کے, اس وقت میں نے اتنی زیادہ سوشل میڈیا پہ کھل کے گالیاں دی تھی پیپلز پارٹی کو کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. میں بڑا کلیئر بول رہا ہوں کیونکہ مجھے بڑا مزہ آتا ہے اپنے مسئلے بتانا, برائیاں بتانا, بیکاز آئی لو بینگ ایوالوڈ, ٹھیک ہے, اینڈ دیر از نو شیم. میں نے تو یہاں تک بتایا ہوا ہے کہ ایک زمانے میں جب میں چھوٹا تھا, میں بہت زیادہ مذہبی طور پہ بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ تھا. فرقہ واریت میرے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. دین آگے بڑھ کے ریسزم مجھ میں کوٹ کوٹ کے بھرا تھا. ہمیں انلرن کرنا پڑتا ہے بہت ساری چیزوں کو, ٹھیک ہے. اینڈ یہ چیز میں نے سینٹرزم سے اور یہ چیزیں میں نے باقی چیزوں سے سیکھی ہیں کہ یار انلرن کرنا بہت ضروری ہے. ہمیں دونوں پارٹیوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ بھی آج بھی میرے فیس بک پیج پر جائیں گے, ٹھیک ہے, نیچے جائیں 2020 میں آپ کو گالیاں دکھیں گی. میں نے ڈیلیٹ ہی نہیں کی, اور میں آپ کو بالکل کلیئر بول رہا ہوں کیونکہ میں نے ایوالو کیا ہے. میں نے سیکھا ہے کہ ہاں یار نہیں, یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ڈی ایچ اے میں جو ہے DHA کے روڈ جو ہے پیپلز پارٹی کیوں, پتہ نہیں تھا تو گالیاں دے دی. جب پتہ چلا تو پھر گالیاں ختم ہو گئیں. اب کرٹیسزم آ گیا ہے کہ ہاں یہاں ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر پیپلز پارٹی کا یہ کام ہے, وہ کیوں نہیں کرتی. اب تھوڑی سی تمیز بھی آ گئی ہے, اب گالیاں کم ہو گئی ہیں, بالکل ختم. کہ اب کرٹیسزم کرتا ہوں کھل کر, لیکن تمیز, تہذیب. کیونکہ جب میں نے پوڈ کاسٹ کر کے سب کی باتیں سننا شروع کی تو میں ایک دم بیچ میں آ گیا کہ یار یہ تو بہت سارے مسئلے اور سب کا اس کو اپنا نظریہ ٹھیک ہے. میں اگر کہوں آپ کو یار دانیال آپ سدھرتے کیوں نہیں ہو پلیز, کتنا اچھا لگے گا نا. ہاں لیکن میں کہوں یار دانیال تو جو ہے نا سالہ, ہاں گالی دیں گے فلاں میری پھر ایگو بیچ میں آ جائے گی نا. تو میری ایگو بیچ میں آ جائے گی, بولوں گا اس بندے نے مجھے گالی کیسے دی, اب تو میں بالکل بھی نہیں سدھروں گا. لیکن ہمارے پلیز اے سائن آف ویکنیس. میں سوری کہہ دوں آپ کو, لوگ کہیں گے دیکھا ڈر گیا. یہ ایوالو ہونا پڑے گا, یو نو. اور اچھی چیز مجھے ایک نظر آتی ہے نا سوشل میڈیا کی بوم سے, ایک وائبرنس اس طرح کی آ رہی ہے کہ لوگ کم از کم اپنے آپ کو یہ ایکسپریس کرتے ہیں. کوئی بڑا آدمی ہے بہت, تو لوگ ایک یو نو پرسیپشن ڈرا کیا ہے, بڑا آدمی ہے یار اس کو میں کچھ کہہ نہیں پاؤں گا. لیکن اب وہ سوشل میڈیا ایک ٹول آ گیا ہے کہ آپ بڑے آدمی کی آپ رائٹ. صرف میں کہتا ہوں اس کے اندر پروفینٹی نہیں ہونی چاہیے, تمیز ہونی چاہیے. آپ بتائیں کہ یار آپ یہ چیز آپ نے غلط کی, اس کو ذرا دیکھ لیجیے پلیز. اور جن کے اوپر کرٹیسزم ہو نا, ان کو بھی اس کرٹیسزم کو فیس کرنا چاہیے نا. لوگ مجھے آ کے روز برا بھلا کہتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو تعریف کرتے ہیں, تعریف جو کرتے ہیں وہ دل خوش کرتا ہے. جو برا بھلا کہتے ہیں اس میں جو سینئر ایلیمنٹ ہیں جو میری تصحیح کی بات کریں, وہ مجھے بات سمجھ آ جاتی ہے. جو بالکل انڈیو کرٹیسزم میں سنتا ہوں مسکرا کے پھر خاموش جاتا ہوں, بیکاز ہمیں وہ لبرٹی نہیں ہے جو ایک عام شہریوں کو ہوتی ہے. بیکاز اگر ہم جواب بھی دیتے ہیں تو کوئی ویڈیو بنا لے گا کہ یہ دیکھو یہ ہو گیا. سو یہ اچھی چیزیں ہو رہی ہیں, بٹ کہیں نہ کہیں ہمیں لوگوں کو انکریج کرنا ہوگا کہ ہاں ایکسپریس کریں, سولوشن اورینٹیڈ ہوں. وی ہیو بیکم پرابلم سینٹرک اینڈ پرابلم اورینٹیڈ. ہم بیٹھیں گے, ہم سب کہیں گے, ایک تو ہر بندہ ایکسپرٹ ہے. ایک ہی بندہ ڈیفینس کا بھی ایکسپرٹ ہوگا, لا کا بھی ایکسپرٹ ہوگا, اکانومی کا بھی ایکسپرٹ ہوگا, ہیلتھ کا بھی ایکسپرٹ ہوگا, الحمدللہ, رائٹ. تو ہر انسان کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے نا. آئی فیل اٹیکڈ. تو اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. رائٹ مین فار دا رائٹ جاب ہوتا ہے نا. میں ڈاکٹر کا کام نہیں جانتا, ڈاکٹر میرا کام نہیں جانتا. آپ ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں, پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, اٹس رن آف دا مل تھنگ فار یو. میں اپنی زندگی سیکنڈ پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں, رائٹ. تو آئی کانٹ بیٹ یو آن دیٹ, رائٹ. تو آپ کا ڈومین ہے, میرا ڈومین ہے. تو کتنا اچھا ہوگا کہ ہم سب اپنے اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں, اور وہ کمپلیمنٹ کرتے ہوئے ہم چیزوں کو پھر آگے بڑھائیں. تبھی ہم چیزوں کو سسٹین کر پائیں گے. اگر ہم سائلوز میں کام کریں گے نا تو کبھی وہ چیز سسٹین نہیں ہو پائے گی. ایک یو نو شیڈو آف بریلینس کریٹ ہو جائے گا, لیکن اوور آل چیزیں جو ہیں نا وہ نہ بہتر ہو پائیں گی نہ سسٹین کر پائیں گی. ایک اور بڑے مسئلے کی بات کرتے ہیں, کچرا. بھائی کیا مسئلہ ہے کراچی, کچرا بہت ہے کراچی میں. اور شہر سے باہر جو بھی بندہ آتا ہے اتنا, ایک تو ہمارے یہاں طنز والا بھی چکر ہے نا بہت زیادہ. ہم باہر جائیں گے, اب کراچی جو ہے نا, شہر سے باہر کی بات کر رہا ہوں, شہر والے کو تو پتہ ہے مسئلہ, لیکن ایک وہ برانڈ بن گیا ہے کراچی, کچراچی, کچرے والا شہر. اینڈ اٹ میکس می سیڈ, ٹھیک ہے, بینگ اے کراچی آئی لو دس سٹی.
اور اسٹارٹ میں جو آپ نے بات کی تھی نا کہ ہم لوگ اپنے شہر کو اون نہیں کرتے, لیکن ایک چیز پر بہت زیادہ اون کرتے ہیں, وچ از بریانی. ٹھیک ہے, اینڈ دیٹس ٹرو. ہم لوگ کھانے کے بارے میں بہت زیادہ ایموشنل ہیں اور بہت زیادہ, میں تو بہت زیادہ ڈیفینسو ہوں. وہ ہم اینڈ میں بات کریں گے, اٹس اے بیوٹیفل ٹاپک. اب ذرا کچرے کا مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ میں ہوں سینٹرل کراچی سے. ٹھیک ہے, میرے علاقے میں, پورے علاقے میں طه سلیم صاحب ہیں جو کہ ڈی سی سینٹرل ہیں, ان کے انڈر آتا ہے پورا کچرا, لیکن کچرا کنڈیاں منڈ کے ہیں. ٹھیک ہے, دبا کے ہیں. اور یہ مسئلہ میں نے اس لیے اس کی ایگزامپل دی کیونکہ میں نے ڈی ایچ اے کچرا کس کے ہاتھ میں ہے, آپ کے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا, تو اس کی ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن ابھی مجھے بتائیں وہ علاقے جو کہ پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہیں, آپ کے ہاتھ میں ہے, لیکن وہاں کا کچرا صاف نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا تھا, ابھی کیا سچویشن اور آنے والے وقت میں کیا ہوگا, پلیز مجھے بتائیں. گڈ کویشچن. تھینک یو. آپ نے کہا کہ طه سلیم کے ہاتھ میں ہے. طه سلیم کون ہے؟ وہ ڈی ایم سی سینٹرل کے ایڈمنسٹریٹر ہیں اس وقت. اوکے, تو دیٹ مینس ڈی ایم سی سینٹرل کے ایڈمنسٹریٹر کو آپ کرٹیسائز کر رہے ہو کہ جی وہ یہ کام نہیں کر پا رہے. تو جب تک ڈی ایم سی سینٹرل کے وہ ایڈمنسٹریٹر نہیں تھے تو کون تھا ان کی جگہ؟ چیئرمین تھا الیکٹڈ. چیئرمین کون تھا؟ وہ ایم کیو ایم کا چیئرمین تھا, ریحان ہاشمی صاحب. جی 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 بالکل ایسا. رائٹ. تو کام کس کا تھا؟ وہ ڈی ایم سی سینٹرل کا تھا. ان کا کہنا تھا کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے ہاتھ میں. میں بتاتا ہوں اس کو, میں سارا پوری کرونالوجی کے ساتھ سمجھاؤں گا. تو وہ کام کس کا تھا؟ وہ ڈی ایم سی سینٹرل کا تھا. کراچی شہر میں 7 ڈسٹرکٹس ہیں, غالباً 6 کنٹونمنٹ بورڈز ہیں, پورٹ قاسم, کے پی ٹی این, سول ایویشن ٹائپ اور ریلوے ٹائپ اور ادارے, بٹ 7 ڈی ایم سیز ہو گئی ہیں آپ کی. ان 7 ڈی ایم سیز کا کام ہے اپنے اپنے ایریا کے اندر کچرا اٹھانا. تو یعنی کہ ڈی ایم سی ساؤتھ جو ہے وہ ساؤتھ کا کچرا اٹھائے گی, ڈی ایم سی ملیر کا کچرا اٹھائے گی, ڈی ایم سی ایسٹ جو ہے وہ ایسٹ کا کچرا اٹھائے گی, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. وہ ڈی ایم سیز نے اپنے وزڈم میں فیصلہ کیا کہ یار اس کام کو ہم خود نہیں کر سکتے, ہم اس کام کو آؤٹ سورس کر دیتے ہیں. تو انہوں نے ایک ریزولوشن پاس کی, اور ریزولوشن پاس کر کے انہوں نے کہا کہ جی ہمارے بہاف پہ سندھ سالڈ ویسٹ یہ کام کرے. یعنی کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارا اختیار چھین لیا گیا, یہ غلط ہے. سندھ سالڈ ویسٹ ایک ادارہ پروونشل گورنمنٹ نے بنا دیا. ٹھیک ہے, کیوں بنایا اس کی میں وجوہات آپ کو بتاؤں گا. بنا دیا, لیکن اس نے قطعی طور پر ایبسلیوٹلی اس کام کو خود ٹیک اوور نہیں کیا. اس رسپیکٹو ڈی ایم سی نے کہا یار میں یہ کام نہیں کر سکتا, کیوں نہ آپ میرے بہاف پہ یہ کام کر سکتا, فار ایکس نمبر آف ریزن, جس میں وہ ایک ریزن یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے, لیٹ سے جو انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس کے وسائل ہمارے پاس نہیں ہیں. بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم نہیں کر سکتے. تو دیٹس ہاؤ سندھ سالڈ ویسٹ انٹر دا ڈسٹرکٹ. سو وداؤٹ دا پرمیشن آف دا ڈسٹرکٹ دے کین نیور انٹر. سو دا فرسٹ ڈسٹرکٹ ہو الاؤڈ دس واز ڈسٹرکٹ ساؤتھ. پیپلز پارٹی کا وہاں پہ ڈی ایم سی چیئرمین تھا. سیکنڈ واز ملیر, پیپلز پارٹی کا وہاں پہ ڈی ایم سی چیئرمین تھا. تھرڈ ڈسٹرکٹ واز ایسٹ, جہاں پہ ایم کیو ایم کا چیئرمین تھا. فورتھ ڈسٹرکٹ واز ویسٹ, جو اب ویسٹ اور کیماڑی ہو گیا, جہاں پہ ایم کیو ایم کا چیئرمین تھا. ان 4 ڈسٹرکٹس کے اندر سالڈ ویسٹ نے کام کرنا شروع کر دیا. کورنگی میں اور سینٹرل کے اندر 2 ڈسٹرکٹس کے اندر جہاں پہ ایم کیو ایم کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے یہ اختیار سالڈ ویسٹ کو نہیں دیا. تو جب آپ کہتے ہیں کہ میرا ڈسٹرکٹ سینٹرل صاف نہیں تھا, تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈی ایم سی سینٹرل وہ خود کام کری تھی, سندھ سالڈ ویسٹ نہیں کر رہا تھا, اور سندھ سالڈ ویسٹ کے کام میں انٹرفیئر بھی نہیں کری تھی. دے جسٹ فیل ٹو پرفارم. اچھا, وائی ڈنٹ دے پرفارم؟ کیونکہ ہمارے یہاں کام کر کے آپ اتنی پذیرائی نہیں حاصل کر سکتے جتنا آپ کرٹیسائز کر کے نگیٹیولی ہم سوچتے ہیں نا. تو اس وقت کی جو ایم کیو ایم کی لیڈرشپ, انہوں نے آسان راستہ نکالا. انہوں نے کہا یار بولتے اختیارات ہی نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا اختیارات نہیں ہیں, اور ایگریویٹ ہوتا گیا سینٹرل کا پرابلم. جب ڈی ایم سی سینٹرل اور ڈی ایم سی کورنگی بالکل اپنے ٹینیور کے اینڈ پہ آئی, تب انہوں نے ریئلائز کیا کہ نہیں یار ہمیں سالڈ ویسٹ کو انوالو کر لینا چاہیے. سالڈ ویسٹ انوالو ہو گئی. اس وقت ایز وی اسپیک کراچی کے 7 اضلاع کے اندر سندھ سالڈ ویسٹ آپریٹ کر رہی ہے, جس کے اندر لیٹسٹ ہے کورنگی اینڈ سینٹرل, جو کہ اباؤٹ 4-5 مہینے پہلے انہوں نے اسٹارٹ کیا. وہاں سسٹم ابھی ایوالو ہو رہا ہے. مطلب میرے گھر کے کونے پہ کچرا کنڈی ختم ہونے میں تھوڑا سا وقت لگے گا. ایوالو ہو رہا ہے. مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا آپ کہاں رہتے ہیں. میں بالکل 4 نمبر, میں قطعی طور پر یہ نہیں کہوں گا کہ سسٹم آئیڈیل ہو گیا ہے, بٹ وی آر ایٹ لیسٹ ویو ریچڈ اے اسٹیج ویئر اب اگر آپ آفٹر سم ٹائم کچرا دیکھیں گے نا, تو آپ سندھ سالڈ ویسٹ کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں. ادروائز پروسیس بتائیں گے کچرے کا ہوتا کیا ہے.
कचरे, why did Sindh government get involved in this? इससे स्टार्ट करके मैं प्रोसेस बताता हूँ. कचरा इज एन एसेट. इट इज, इट इज. दुनिया भर में कचरे से बिजली पैदा की जाती है. RDF सीमेंट फैक्ट्रीज के लिए पैदा होता है. तो हमारे यहाँ उस कचरे को आपने देखा ना, अफ़गानी बच्चे हैं वो आके जो रिसाइक्लेबल मटेरियल होता है वो निकाल लेते हैं, और जो बिल्कुल वेस्ट है उसको आप छोड़ देते हैं. कचरा कुंडी है, वो बच्चा आया, उस बच्चे ने निकाला अपने मतलब का सामान, बाकी वहीं फेंक के चला गया, कुछ सड़क पे भी फेंक दिया, और जो काम की चीज़ थी वो लेके चला गया. ये कचरा आपके घर से कचरा कुंडी पे जाता है छोटी, उस कचरा कुंडी से जाता है बड़ी कचरा कुंडी पे, और बड़ी कचरा कुंडी से जाता है गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन विच इज़ कॉल्ड अ GTS, और GTS से वो ट्रांसफ़र होता है टू LFS विच इज़ द लैंडफिल साइट. कराची शहर में 2 लैंडफिल साइट्स हैं, एक जाम चाकरो पे और एक गूंद पास पे. यहाँ पे सारा शहर का कचरा जो है वो डंप किया जाता है. हमने क्या किया, हमने इसको डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दिया, बिकॉज हर बंदा अपने हिसाब से बात करता था. हम कहता था कराची में 20,000 टन कचरा पैदा होता है, कोई कहता था 10,000 होता है, कोई कहता है 12,000 होता है. हमने कहा नहीं यार, और जो पेमेंट की जाती है लोग अपने अपने हिसाब से करते थे. हमने कहा पेमेंट की जाएगी हर उस ट्रक को जो कि इस कचरे को उठाएगा और कचरे को लैंडफिल साइट पर लेकर आएगा. गोंद पास और जाम चाकरो 2 लैंडफिल साइट हैं. वहाँ पे हमने वेइंग स्केल लगा दिया और डॉक्यूमेंट कर दिया हर चीज़ को. ट्रक नंबर 1 इतने बजे आया, इतना कचरा दिया, ये उसका वेटेज थी. वो वहाँ पे रिकॉर्ड होता है, जो सिंध सॉलिड वेस्ट का हेड ऑफिस है वहाँ पे डॉक्यूमेंट हो जाते हैं. एवरीथिंग इज डिजिटाइज, कैमरे शैमरे लगे हुए हैं. आप कभी मेरे साथ चलिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा. लाजमी चलूँगा कि इट्स वेरी नाइस हर चीज़. तब आपको पता चला कराची में 7 DMC से कलेक्टिवली कोई 11-11,500 टन कचरा इकट्ठा होता है. इसमें कंटोनमेंट बोर्ड शामिल नहीं है, वो अपना कचरा खुद उठाते हैं. उसूलन उनको भी कचरा लैंडफिल साइट पर लाना चाहिए, जिसके ऊपर बेहतर आपको जवाब वो कंटोनमेंट बोर्ड्स खुद दे पाएंगे. अब जब कचरा आ गया इस लैंडफिल साइट पे, नाउ दिस इज़ अ गोल्ड माइन. वाई? बिकॉज इससे बिजली पैदा हो सकती है, इससे RDF हो सकता है, रिसाइकलिंग इंडस्ट्री आपकी चल सकती है. तो सिंध गवर्नमेंट ने अपनी एक वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी बनाई. अभी कैबिनेट से हमने अप्रूव कराया कि हम कैसे सस्ती बिजली उस कचरे से पैदा कर सकते हैं और RDF फैसिलिटी कैसे बना सकते हैं. हमने कोई 7 कंपनीज़ को LOI आफ्टर बिडिंग प्रोसेस इशू किया, जिसमें डच कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, शायद चाइनीज़ कंपनी है, और RDF के लिए एंग्रो ने LOI लिया है. अब वो तमाम कंपनी अपने अपनी फीजिबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं कि आया किस तरीके से उस कचरे को इस्तेमाल करके वो आगे चल सकते हैं. इंशाल्लाह अगर वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी कंप्लीट साइकिल बन जाएगी. क्यों? फिर साइकिल इसलिए बन जाएगी कि आप जो कचरा फेंकेंगे वो कचरा उठाने वाले के इंटरेस्ट में होगा. वाई? बिकॉज उसको पता है जब मैं कचरा डंप करूँगा इससे ये चीज़ डेवलप होगी, तो पूरी साइकिल बनेगी, प्रॉपर इंडस्ट्री चलेगी. सो वी आर नॉट देयर येट, बट the vision is there, the mindset is there, and there is a plan, and we are proceeding towards that direction. In fact, तीसरा एक हमने लैंडफिल साइट धाबे जी की साइट पर, उसको भी हमने आइडेंटिफाई किया है. ज़मीन को एयर मार्क कर लिया, लेकिन बनना नहीं शुरू हुआ. इसी तरीके से कराची में 6 गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन GTS जो कि प्रॉपर हो गए, जो कि सॉर्टिंग भी करेंगे रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल के दरमियान. उनको भी अब हम प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस में जा रहे हैं, जिनको बना दिया जाएगा. सो थिंग्स आर इम्प्रूविंग. और कचरे के जो हमें डस्टबिन की बात करते हैं हम पूरे मुल्क में, हम जब पूरी दुनिया में हम देखते हैं तो वहाँ काफ़ी सारे, लेकिन वही चोरी हो जाएगा. चोरी bloody hell यार, क्या लगाया. फिर मैंने खुद ही सोच लिया कि यार ये तो वर्क नहीं कर लेकिन सकता. प्रॉब्लम्स कितने सारे कनेक्टेड हैं. एक चीज़ लगाता हूँ तो पीछे से कितनी सारी चीज़ें कनेक्टेड हो जाती हैं. हर चीज़ कनेक्टेड होती है. मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ. मैं और आप इंग्लैंड में गाड़ी में घूम रहे हैं, हम मैकडोनल्ड्स की ड्रिंक लेंगे, डाइट कोक पिएंगे दोनों भाई इंशाल्लाह. उसके बाद हम शीशा नीचे करके फेंकेंगे नहीं बाहर. कभी ज़िंदगी में नहीं फेंकूंगा मैं. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में सफाई निस्फ ईमान होते हुए दोनों भाई जो है ना वो ये हरकत करेंगे. बिल्कुल ऐसे ही है. तो कहीं ना कहीं हमने ना ये कह दिया यार ये जिम्मेदारी स्टेट की है. थोड़ा सा हमारे अंदर ये सिविक सेंस डेवलप होने की ज़रूरत है, और जिसमें मैं समझता हूँ आप जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कैन प्ले दैट रोल कि यार अगर पान खाना है, गुटखा खाना है, तो यार प्लीज़ उस जगह थूको ना, उगाल दान ले लो. पान के पीछे की भी वही प्रॉब्लम है
تو پیچھے جانا پڑے گا کیا؟ کہ یہ ایگزسٹ کیوں کرتی ہے چیز کراچی میں. چلو یار ایگزسٹ کرتی ہے, ارے نہیں کرنی چاہیے, گٹکا از اے پرابلم. اچھا میں اس میں بتاؤں, ہم سائلوز میں کام نہیں کر سکتے. یار ڈرگز از اے پرابلم, نہیں ہونی چاہیے, لیکن ڈرگز ہے نا. آج میں کہہ دوں, مطلب میں کوئی اس طرح کا آدمی تھوڑی ہوں کہ ایک جگہ پہ بیٹھا ہوں پر فیصلہ کر دوں ڈرگز نہیں ہوں گی. گراؤنڈ ریالٹی ہے, ڈرگز ہیں. نیو یارک میں ڈرگز ملیں گی آپ کو, کینیڈا میں ملیں گی آپ کو, لنڈن میں ملیں گی. گراؤنڈ ریالٹی ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. تو بہت ساری چیزیں لیگلائز بھی ہو گئی ہیں, ایمسٹرڈیم, تھائیلینڈ میں بھی. جی تو ملیں گی آپ کو. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے یار کہ گراؤنڈ ریالٹی ہے, یہ ہے نا, اس کو آپ کیسے اسٹریم لائن کریں. دونوں پر بات بھی تو کرنا ضروری ہے کہ اس کو ہم کم کس طرح کریں. ایک دم تو ختم نہیں کر سکتے, وہ تو سچ ہے کہ ٹھک کر کے بین کچھ نہیں ہوتا, اور پاکستان میں آج تک چلا ہی نہیں والا کانسیپٹ. ٹھیک ہے, آپ ٹھک کر کے بین کریں گے کسی بھی چیز کو تو وہ اور زیادہ ہونی شروع ہو جائے گی ہماری. ایگزیکٹلی نیچرل ریزسٹنس ہے ہمارے اندر کہ نہیں یار لا کو فالو نہیں کرنا. ہاں, میں سگنل پہ کھڑا ہوں گا تو نہیں, میں کیسے کھڑا ہوں گا یار. سو وہ گٹکے کے روٹ پر جائیں گے تو گٹکے کی فیکٹری سلو اٹس اے سلو پروسیس, بٹ آئی تھنک کہ سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. اسٹیٹ تو کر رہی ہے اور اسٹیٹ کو اور کرنا چاہیے. اسٹیٹ جب بھی پرابلم کرے گی میں کرٹیسائز کروں گا 100%, رائٹ فلی سو, بالکل کریں, بالکل کریں. لیکن یہ یاد رکھیں نا کہ کرٹیسزم ہونی چاہیے کنسٹرکٹیو. یہ کیا ہوتا ہے؟ سوری مجھے پتا ہے کیا ہوتا ہے, لیکن آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ آپ کی کیا ڈیفینیشن ہے کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کی. ریفارم اورینٹیڈ, سولوشن اورینٹیڈ, بہتری اورینٹیڈ, انٹروسپیکشن اورینٹیڈ. اچھے کام بھی ہوتے ہیں, برے کام بھی ہوتے ہیں. میں ایک بتاتا ہوں آپ کو. میں نے ایک دن پریس کانفرنس کی. اس پریس کانفرنس میں میں نے کہا کہ پاکستان میں, سندھ میں ایسے اسپتال سندھ گورنمنٹ نے اسٹیبلش کر لیے ہیں جس میں پاکستان بھر سے پیشنٹس آتے ہیں, اور نہ صرف پاکستان بھر سے بٹ پاکستانی ایکسپیٹریٹس ہو آر لیونگ ابراڈ, وہ بھی الحمدللہ ہمارے صوبے میں آ رہے ہیں تاکہ ان کو وہ مفت علاج مل سکے. جب میں نے بات کی تو میں نے 4 سرکاری اسپتالوں کی بات کی, NICVD کی بات کی, That's true. جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کی بات کی, JPMC کی. تیسرا میں نے گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کی بات کی. چوتھا میں نے SIUT کی بات کی. یہ 4 ادارے ہیں. اور میں نے اس لیے بات کی کیونکہ میں نے وہ ڈاکیومنٹس دیکھے, فیکٹ ہیں. تو میں نے کہا یار یہ تو بڑی زبردست چیز ہے, ہمیں دنیا بھر کو بتانا چاہیے نا کہ ہیلتھ ٹورزم ہمارے ملک میں ہو سکتی ہے, ہمارے شہر میں ہو سکتی ہے, ہمارے صوبے میں ہو سکتی ہے. تو یار لیٹ می ہائی لائٹ دس گڈ ورک کہ دنیا کے اندر کارڈیک کیئر کی سب سے بڑی فیسلٹی جو مفت علاج فراہم کر رہی ہے وہ سندھ گورنمنٹ کا NICVD ہے, جس پہ 16 ارب روپے پروونشل گورنمنٹ خرچ کرتی ہے. وہ اسپتال یہ نہیں پوچھتا آپ سے کہ آپ کس شہر کے رہنے والے ہیں, آپ کا ڈومیسائل کیا ہے, ایسا ہی ہے, کس ملک کے رہنے والے ہیں, امیر ہیں غریب ہیں, ایسا ہی ہے, کس مکتب فکر سے ہیں, کس اسٹارٹ آف سوسائٹی سے ہیں. وہ کہتے ہیں یار آپ کو اینجیوپلاسٹی کی ضرورت ہے, ٹھک. آپ کو اینجیوگرافی کی ضرورت ہے, ٹھک. پرسوں ان کے ہیڈ آ رہے ہیں NICVD کے, اور میں ذرا ڈیٹیل میں اور بات کروں گا آپ. اٹس اے بیوٹیفل پوائنٹ. پچھلے سال فرام 1 جنوری 2022 ٹو 31 دسمبر 2022 365 روز میں NICVD میں 22,65,000 پیشنٹس کا علاج ہوا مفت. 22,65,000. یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے, جس میں صرف کراچی شہر کے نہیں, سارے سندھ کے ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس اور پاکستان کے مختلف صوبے اور پاکستانی ایکسپیٹریٹس ہیں. NICVD آج کراچی میں صرف نہیں, کراچی میں 2 سینٹرز ہم نے اسٹیبلش کیے ہیں. کراچی میں ایک ہمارا یہ ہے رفیق شہیدی روڈ والا, دوسرا ہم نے لیاری میں اسٹیبلش کر دیا. 2 جگہوں پہ. کراچی سے باہر نکلے حیدرآباد میں ہے, ٹنڈو محمد خان میں, تھر پارکر مٹھی میں ہے, 7 میں ہے, خیرپور میں ہے, لاڑکانہ میں ہے, شہید بنظیر آباد میں ہے, سکھر میں. 10 سینٹرز ہم نے اسٹیبلش کیے تاکہ لوگوں کو آل دا وے کراچی نہیں آنا پڑے, وہ اپنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کے علاج حاصل کر سکیں, کیونکہ بہت پریشر آ جاتا ہے کراچی کے اوپر. سملرلی ہم نے کراچی شہر کے اندر ٹریفک کنجیشن پرابلم ہے, بریجز کے نیچے چیسٹ پین یونٹ اسٹیبلش کیے ہیں. دیر آر 18 چیسٹ پین یونٹس ان کراچی تاکہ آپ کو امیڈیٹ ہیلتھ کیئر مل سکے. میں اتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو ہاسپٹل جانے سے پہلے اس چیسٹ پین یونٹ پہنچے, اس کو امیڈیٹ طبی امداد دی گئی تاکہ وہ اسٹیبلائز ہو سکے, اس کے بعد وہ گیا, اس کی جان بچی. نا آئی ٹیک پرائڈ ان دس کہ میرے ملک میں, میرے صوبے میں یہ کام ہو رہا ہے نا. جناح اسپتال جائیے آپ, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں سائبر نائف فیسلٹی ہے. دیر آر اونلی 10 places in the world which have 2 cyber knife machines. 10 places, گوگل کر لیجیے گا اس کو.
ایک سائبر نائف پیشنٹ کے اوپر کاسٹ آتی ہے آپ کو $50,000 to $60,000. پیشنٹ ہوتا کیا تھوڑا سا کینسر پیشنٹس ہیں اور وہ ریڈیولوجی کے ذریعے ایک روبوٹ ہے جو آپ کو مسئلے آپ کی بیماری کو نیوٹرلائز کرتا ہے. سو دیر آر 10 places in the entire world جہاں پہ 2 سائبر نائف مشینز ہیں. JPMC جنا اسپتال run by the government of Sindh is the only cyber knife facility on the planet which provides that facility free of cost. چیک کر سکتے ہیں. اور ابھی تیسری سائبر نائف فیسلٹی $4.1 million کی گورنمنٹ آف سندھ نے وہ پیمنٹ کی ہے ان کو اور کہا ہے کہ آپ تیسری مشین لے کے آئیں. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہم چلا رہے ہیں. گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس تیسرا ایگزامپل ہے. 700 لیور کے ٹرانسپلانٹ ہو چکے ہیں ابھی تک وہاں پہ. 700 کڈنی کارنیا کا ٹرانسپلانٹ. بہت بڑی چیز ہوتی ہے لیور ٹرانسپلانٹ. کل بلاول صاحب جا رہے ہیں گمبٹ اور وہ پاکستان کا پہلا پبلک سیکٹر لنگ ٹرانسپلانٹ کا ادارہ وہاں کھلنے جا رہا ہے. لنگ ٹرانسپلانٹ کارنیا کا وہاں ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے. یہ میرے ساتھ میرا اسٹاف ہے, مجھے نہیں پتا تھا. حیدرآباد میں ان کی والدہ کو آئی کا پرابلم تھا. مجھے کہتے سر آئی وینٹ ٹو دس ہاسپٹل, واٹ اے بیوٹیفل فیسلٹی, صاف ستھری, فری آف کاسٹ, گورنمنٹ سندھ چلا رہی ہے. SIUT ڈاکٹر دیپ رضوی چلاتے ہیں. $8 billion پروونشل گورنمنٹ دیتی ہے سالانہ. 8 ارب روپے. ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہاں پہ ڈائلسس اور باقی چیزیں ہوتی ہیں. کڈنی ٹرانسپلانٹ بھی وہاں پہ ہو رہا ہے. انڈس ہاسپٹل ہے کورنگی میں, 2 ارب روپے سالانہ پروونشل گورنمنٹ دیتی ہے. ان کی نئی جو بلڈنگ بنی ہے اس کی سب سے بڑی فنڈنگ پروونشل گورنمنٹ کی جانب سے آئی ہے. تھیلیسیمیا سینٹر ہو, کڈنی سینٹر ہو, یہ ادارے جہاں تھیلیسیمیا پروونشل گورنمنٹ فنڈ کر دیے. تو جب میں نے یہ بات کہی نا تو لوگوں نے میرا مذاق اڑایا. مجھے پتہ ہے بات. لوگوں نے کہا یہ دیکھو یار مرتضیٰ آپ کہہ رہے, وہ کسی نے تصویر لگائی کہ گدھے پہ کوئی پیشنٹ بیٹھا ہوا ہے, پتہ نہیں کس جگہ کی, مجھے نہیں پتا. یہ ہے سندھ. پتہ نہیں ان کو مزہ آتا ہے سندھ کے خلاف بات کر کے. کوئی ذی شعور آدمی ہوگا, ہی ول ٹیک پرائڈ کہ یار یہ میرے ملک کے لیے اچھی چیز ہے. You know that American lady, she left her country to come to Khairpur Gambut for her liver transplant. Do you know about this? American lady, US national, Gori, no connection with Pakistan. She wanted a transplant. It was too expensive in the United States. She left her country, traveled to Pakistan, landed in Karachi, drove to Khairpur, Gambut, got her transplant. آپ کہیں گے میں آپ کو ویڈیوز ان کی. This is called medical tourism. Absolutely. Health tourism, medical tourism. Why? جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں ہمارے, یہ فیکٹ ہے نا, وی شوڈ ٹیک پرائڈ ان دس. بٹ نہیں یار, اس کو اگر ہم کہیں گے تو پیپلز پارٹی کو فائدہ ہو جائے گا نا. تو PTI لگ گئے, نہیں تو ہے ہی نہیں. یو نو شوکت خانم از ناٹ ایبسلیوٹلی فری آف کاسٹ. یہ بڑے لوگ کیونکہ وہ کراچی میں ہی, لاہور میں تو ہم کو پتہ نہیں ہوتا, ہم سب چندہ دیتے ہیں. شوکت خانم ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج, میں نہیں گیا وہاں پہ, اللہ تعالیٰ بیماریوں سے محفوظ رکھے ہر کسی کو. ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج وہ فلٹر کرتے ہیں. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کا فری ہے وہاں پہ, کچھ لوگوں کو دینا پڑتا ہے, جو استطاعت والے ہیں وہ دے سکتے ہیں. NICVT از ایبسلیوٹلی فری آف کاسٹ. شوکت خانم گورنمنٹ کا نہیں ہے نا, تو ہم کمپیریزن کر نہیں سکتے. لیکن وہ چندے پہ چل رہا ہے. میں کرٹیسائز نہیں کر رہا اس ادارے کو, آف کورس نہیں کر رہے ہیں, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ صوبہ سندھ کے اندر ایک بھی کون سی مشین ہوتی ہے, ایک اسکین مشین ہوتی ہے. آئی ڈونٹ, نہیں MRI تو بہت ہوں گی, پتہ ایک ٹیکنیکل مشین کا انہوں نے نام لیا کہ سندھ میں ہے نہیں, پورے سندھ میں نہیں ہے. اچھا, اتنا کانفیڈنٹلی کہا, میں بھی ڈر کے, میں کہا نہیں ہوگا. چیک کیا تو پتہ چلا یار جنا اسپتال میں اتنی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ شوکت خانم بھی اچھی چیز ہے, اچھا کام کرے, لوگوں کی خدمت کرے, تعریف کریں. لیکن جو گورنمنٹ اچھا کام کرتی ہے, اگر 22,65,000 پیشنٹس کا NICVT ٹریٹمنٹ کر رہی ہے, پاکستان بھر کے پیشنٹس ہیں, پاکستانی ایکسپیٹریٹس ہیں, گمبٹ میں, SIUT میں, JPMC میں کام ہو رہا ہے, تو وی ایس پاکستانی شوڈ ٹیک پرائڈ ان اٹ نا. اور کیوں نہ ہم اس کو اپرچونیٹی کو اویل کریں کہ میڈیکل ٹورزم ہو سکتی ہے. وہ جو گورا پاکستان آئے گا, یا پاکستانی ایکسپیٹریٹ واپس آئے گا, وہ اپنے ڈالر لے کے آئے گا, اپنے پاؤنڈ لے کر آئے گا, اپنی کرنسی لے کے آئے گا, ہمارے ملک میں شاپنگ کرے گا, کسی ہوٹل میں رہے گا. سائیکل چلتی ہے. ایگزامپل میڈیکل ٹورزم کی اس وقت ٹرکی ہے, ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ وہاں پر جو ہے وہ
بال لگوانے جا رہے ہیں. ہیئر ٹرانسپلانٹ کے لیے جاتے ہیں, دین نو سرجری, ساری کی ساری سرجریز نا بڑی سستی اور بڑی بہترین آپ ہوتی کو ہے. یاد ہے پرویز مشرف کے زمانے میں لوگ دہرادون جاتے تھے لیور کا ٹرانسپلانٹ کرانے کے لیے. اچھا, ایک دہرادون میں جگہ ہے اور میڈیکل ٹورزم تھا پاکستان میں, ہندوستان میں دہرادون میں جاتے تھے. آج آپ کو ہندوستان جانے کی ضرورت نہیں ہے, دہرادون جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہاں صوبہ سندھ آئیں, آپ کا ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ SIUT میں بھی ہوگا, گمبٹ میں بھی ہوگا. زبردست. تو یہ دس از سم تھنگ ٹو بی پراؤڈ آف ایز اے پاکستانی, بٹ دا سینسزم ود ان اس ڈز ناٹ الاؤ اس ٹو چیمپئن سچ کازز. مطلب آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ جائز ہے کہ اگر اچھا کام ہو تو اس کے اوپر کرٹیسائز کیوں ہو رہا ہے. اچھے کام کی تشہیر کریں, برے کام کو کرٹیسائز کریں, مجھے کبھی بھی اعتراض نہیں ہوگا. جہاں جہاں زبردست کام ہوا اس کو آپ اپریشیٹ کریں. برے کام کی بات کرتے ہیں, ہم ٹرانسپورٹ کی بات کرتے ہیں. شہر میں ٹرانسپورٹ کا حال آپ کے سامنے ہے. بسیں تقریباً شاید مسلم لیگ کے زمانے کی چل رہی ہیں تقریباً. آپ کون سی مسلم لیگ؟ آل انڈیا مسلم لیگ. اس زمانے کی بسیں چل رہی ہیں یہاں پر, 40 سال پرانی, 50 سال پرانی, اور برا حال ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے اندر نا کیونکہ ایمپتھی الحمد للہ فیل آتی ہے چیزیں, تو میں یہ چیزیں فیل کرتا ہوں کہ اس شہر کی خواتین, ابھی آپ پنک بس کی مجھے اگزامپل دیں گے, لیکن اس سے پہلے میں تھوڑے بڑے مسئلے پر بات کروں کہ اس شہر کی خواتین, اور میں اس شہر کی بات کر رہا ہوں, ہم باقی شہروں کی بات نہیں کریں گے, اس شہر کی بات کر رہا ہوں, لاہور اسلام آباد کا کمپیریزن نہیں کریں گے. اس شہر کی خواتین گھر سے باہر نہیں نکل پاتی. ٹھیک ہے, نہیں نکل پاتی ان اے سینس کہ اس شہر میں اگر 3 کروڑ کی آبادی ہے, وہ بھی آگے ٹاپک ہے ہمارا, 3 کروڑ کی آبادی ہے تو 1 کروڑ 1.5 کروڑ جو ہے خواتین ہیں. اب بنگلہ دیش کی ترقی کا کیا راز ہے, ہندوستان کی ترقی کا کیا راز ہے, اور جو ہم ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی طرف دیکھتے ہیں اس کے کہ خواتین اکانومی میں ساتھ دیں گی. بالکل صحیح بات. لازمی, لیکن کیسے دیں گی جب گھر سے باہر نہیں نکلتی, کیسے دیں گی جب کریم اوبر کے اوپر جو ہے وہ 30,000 35,000 روپے مہینے کا خرچہ آئے گا. ٹھیک ہے, اور لڑکے تو ہمارے بائک پر چلے جاتے ہیں, 6,000 7,000 8,000 10,000 لڑکوں کا یہ ہے. لیکن اگر ہم بس کی بات کرتے ہیں تو اگر بسوں کا سسٹم, ٹرین کا سسٹم, میٹرو کا سسٹم اس شہر میں اچھا ہو تو خواتین آرام سے آفیسز, فیکٹریز جا سکتی ہیں. وہ نہیں جا پا رہی. ابھی تھینکس ٹو انٹرنیٹ کہ ہمارے پاس IT کا سیکٹر آ گیا تو خواتین, بہت ساری ہزاروں لاکھوں خواتین جو ہیں وہ اس وقت IT کی فیلڈ میں ہیں. امیزنگ سین چل رہا ہے تھینکس ٹو کووڈ ایز ویل. ٹھیک ہے, بٹ ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ایگزسٹ کرتا ہے, میں نہیں استعمال کر سکتا. یس, اگین تھینکس ٹو PMLN اینڈ PMLN فار دیٹ کہ وہ جو گرین لائن انہوں نے بنائی ہے, اور یہ سارے لڑکے جو ہیں میرے گھر سے سیدھا گرین لائن میں جاتے ہیں, بغیر بائک بھی استعمال نہیں کرتے یہ لوگ نا. تو یہ چیز مجھے بڑی اچھی لگی تھی. لیکن اگر ہم پیپلز پارٹی کی طرف دیکھتے ہیں اور ہم پھر لاہور کی طرف دیکھتے ہیں کہ یار لاہور کیونکہ ہمارے ملک کا شہر ہے نا, تو ہم پھر اسی سے کمپیریزن, پہلے تو کمپیریزن اس سے بنتا ہے, پھر بعد میں دلی اور ممبئی کی میں بات کروں گا نا, اس کو میں دیکھتا ہوں کہ یار میٹرو بھی ایک زمانے پہلے بن گئی یہاں پر چیزیں پہلے تھیں وہ ختم ہو گئی, ریورس پہ چل رہا ہے ہمارا. اینڈ دین پھر وہاں پر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, اورنج لائن بھی بن گئی ہے. ٹھیک ہے, بلٹ وہ ٹرینس چل رہی ہیں وہاں پر, بلٹ ٹرین تو نہیں لیکن ٹرینس چل رہی ہیں وہاں پر, بلٹ ٹرین بھی چل جائیں گی, یو نیور نو. لیکن کراچی, یہاں کا کیا حال ہے. میں اگر ناظم آباد سے مجھے ایئرپورٹ جانا ہے, مجھے گلشن سے DHA جانا ہے, میں کیسے جاؤں, کیا پرابلم ہے یہ. اور جو بسیں ہیں بہت کم ہیں ویسے. پوائنٹ از ویل ٹیکن. میں کبھی بھی غلط چیز, سوری میں نے اتنا ایکسپلین کیا اس چیز کو. میں کبھی کسی غلط چیز کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہیں کرتا. آپ کی تنقید بالکل جائز ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹرانسپورٹ سیکٹر ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر جس طریقے سے کام ہونے کی ضرورت تھی ہم کام نہیں کر پائے. لیکن میں سمجھتا ہوں تھنگز آر چینجنگ ناؤ, اور آف لیٹ ہم نے کچھ چیزیں اسٹارٹ کی ہیں جس سے اور لوگوں کو نظر بھی آ رہی ہیں. میں لوگوں کو بتا دوں کرٹیسزم ایکسیپٹ کرنے کے بعد, اور کچھ وجوہات بھی میں آپ کو بتاؤں گا, بٹ آفٹر ہائی لائٹنگ سم آف دا تھنگز دیٹ ہیو ہیپنڈ. ہم نے پیپلز بس سروس شہر میں اسٹارٹ کر دی. لوگوں نے بڑا ڈاؤٹ کیا, مجھے یاد ہے جب پہلی بار ہم نے اناؤنس کیا تھا تو مجھے ایک بڑے اینکر نے کہا یار یہ بھی وہی وعدہ ہوگا جو کہ وفا نہیں ہوگا, بالکل ہسٹری ہے نا, ہسٹری ہے بالکل. لیکن وی ور پریٹی کانفیڈنٹ کہ نہیں, اٹ ول بی ڈیلیورڈ دس ٹائم, اینڈ الحمد للہ وہ ڈیلیور ہوئی, اور اس وقت کراچی کی سڑکوں پہ آپ کو چلتے ہوئے نظر آ رہی ہے, وچ از اے گڈ سائن, امیزنگ سائن. ہم نے خواتین کے لیے پنک بس سروس اسٹارٹ کی تاکہ وہ بھی آرام سے, اطمینان سے, سکون سے ٹریول کر سکیں. وہ چل رہی ہے, اس کو مزید ایکسپینڈ. کتنی بسز ہیں؟ سوری بہت کم ہیں, کم ہونے کے برابر. ٹوٹل 250 بسز ہم نہیں لے کے آئے ہیں. پنک بس ٹوٹل جو نئی بسز آئی ہیں وہ 250 ہیں. پنک بس بھی اسی کا حصہ ہے. پنک بس کتنی ہوں گی؟ میرے خیال میں 10 ہوں گی.
بالکل میں آئی تھنک بڑھنا پڑنا بالکل لیکن وہی نا وہ سپلائی آپ کو مینیج کرنی پڑتی ہے, آپ کو اپنا بجٹ دیکھنا پڑتا ہے, بٹ دا پروسیس ہیز اسٹارٹیڈ. الیکٹرک بسز ہم نے کراچی شہر میں انٹروڈیوس کرائی ہیں, اس وقت چل رہی ہیں, آپ کو چلتے ہوئے نظر آتی ہیں. تو یہ 3 بڑی چیزیں اس وقت آپ کو شہر میں ہوتے ہوئی نظر آ رہی ہیں. گرین لائن جو ہے وہ آپریشنلائز ہو گئی, پی ایم ایل این گورنمنٹ نے اس کو اسٹارٹ کیا تھا. ہم نے اس کے ساتھ اورنج لائن اسٹارٹ کی تھی وچ واز دی ایدی لائن, جو کہ اورنگی ٹاؤن سے نام بڑا پیارا رکھا آپ نے. جی, اورنگی ٹاؤن سے وہ ناظم آباد کی طرف آئی, وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے, اس وقت آپریشنلائز ہو گئی, وہ چل رہی ہے. ریڈ لائن کے اوپر ہم نے کام سٹارٹ کر دیا ہے, جو پاکستان کا پہلا ماس ٹرانزٹ کا منصوبہ ہے, جو کہ وداؤٹ سبسڈی چلے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بایو گیس ٹیکنالوجی پر چلے گا, یعنی کہ ہم بایو گیس فیول استعمال کریں گے. جو کاؤ ڈنگ وغیرہ ہے, کیٹل کالونی میں ایک زمین ہے, ہم نے ان کو دے دی ہے جہاں پہ وہ ان کا پلانٹ لگے گا, جو کہ آپ کو اگین ملیر ایسٹ سے ہوتا ہوا ساؤتھ ایونچولی نمائش تک آئے گا, اینڈ دین اٹ ول گو ٹورڈس ٹاور. ایک بہت اچھا اضافہ اس شہر کے ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر میں ہوگا. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, جو کہ یلو لائن ہے, جو کہ کرنگی کی سائڈ سے, لانڈی کی سائڈ سے. ریڈ لائن بتا سکتے ہیں دوبارہ سے کہ کہاں سے کہاں ریڈ لائن اسٹارٹ ہو رہی ہے ملیر سے اسٹارٹ ہوگی, جو ملیر کینٹ کا ایریا ہے وہاں سے, اور یونیورسٹی سے پہلے والا جو ایریا ہے موسمیات والا, وہاں سے ہوتی ہوئی, یونیورسٹی روڈ سے ہوتی ہوئی, سیوک سینٹر سے ہوتی ہوئی, یونیورسٹی روڈ کا روڈ بن رہا ہے اسی کے لیے ریڈ لائن کے لیے بن رہا ہے. اس کے اوپر ایک اور تنقید آتی ہے, کام تھوڑا سا سلو ہوا ہے اس کے اندر آف لیٹ, اس کو ہم ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بٹ جو کہ ہوا ہے بالکل, لیکن کام کمپلیٹ پرائیورٹی ہے گورنمنٹ آف سندھ کی اس معاملے پر, اور کام چل رہا ہے. تو ہوپ فلی ریڈ لائن 24 مہینے کا ٹائم لائن ہے اس کا کمپلیٹ ہونے کا, وہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو ایک مسئلہ حل ہوگا. اور یلو لائن ہماری جو کہ لانڈھی انڈسٹریل ایریا سے, لانڈھی کے ایریا سے کرنگی سے ہوتے ہوئے دین کرنگی روڈ تک جائے گی, اور پھر شار فیصل کو وہ کنیکٹ کرے گی جا کے. تو دس ول ہوپ فلی وی ہیو اے پلان ان پلیس اینڈ ایگزیکیوشن کین بی سین, جو کہ شو کرتا ہے کہ ہاں کرٹیسزم ہوئی, ہماری غلطی تھی, کوتاہی تھی, ہم نے اس کرٹیسزم سے سیکھا, چیزوں کو بہتر کیا, اور اب لوگوں کو وہ کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. سو وی آر ناؤ موونگ ٹورڈ دیٹ ڈائریکشن. کتنا ٹائم لگے گا اس میں اندازاً؟ 24 مہینے تو میں نے آپ کو ریڈ لائن کا بتا دیا, اور یلو لائن ابھی ٹینڈرنگ اسٹیج پہ جانے والی ہے. تو ٹینڈرنگ کے بعد اٹ ول اگین ٹیک اباؤٹ 8 سے 30 months, 2.5 سال. تو یہ میں نے آپ کو بتایا, جو بھی اب چیزیں اسٹارٹ ہو گئی, کچھ فنڈامنٹلس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے, ہوپ فلی اگلا 2.5-3 سال 4 سال کے اندر آپ کراچی شہر کے اندر ڈفرینس دیکھیں گے. روڈ نیٹ ورک بہتر ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں. ٹریفک کنجیشن کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ملیر ایکسپریس وے, موری پور ایکسپریس وے کے اوپر اس وقت کام ہو رہے ہیں. ملیر ایکسپریس وے انشاءاللہ موری پور ایکسپریس وے کا کیا ہے, مجھے تھوڑا بتائیں. پہلے ملیر ایکسپریس وے بتا دوں آپ کو, کئیوں بعد چرنگی سے اٹھے گا وہ, اور وہ آپ کو کاٹھور تک لے کے جائے گا, یعنی کہ تمام اپ کنٹری ٹریفک جو ہے نا آپ کی, وہ چلے جائے گی اس کے اوپر. تو آپ کو شارع فیصل بلوچ کالونی کا جو سارا ٹریفک تھا وہ آپ اس کو اوائڈ کریں. کافی کرٹیسزم بھی آیا تھا, لیکن کرٹیسزم میں کہتا ہوں جب آپ کام کرتے ہیں تو کرٹیسزم ہوتا ہے, کچھ لوگ پروپوننٹس ہوتے ہیں, کچھ لوگ کرٹکس ہوتے ہیں, کیونکہ ہر چیز میں نا 2 نظریے ہوتے ہیں. ایبسلیوٹلی, کچھ لوگ آپ کو پسند کریں گے, کچھ لوگ آپ سے خوش نہیں ہوں گے, بٹ گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس کو کام کرنا ہے. تو کام ہو رہا ہے, جس طرح لیاری ایکسپریس وے ایک اچھی چیز ہے, ایک رنگ روڈ ہے کراچی والوں کے لیے, بہترین چیز, اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں ملیر ایکسپریس وے ہوگی. موری پور ایکسپریس وے جو ہے آئی سی آئی کا جو برج ہے کے پی ٹی کے پاس, وہاں سے اٹھے گا اور آپ کو وائی جنکشن پہ لے کے جائے گا, یعنی کہ ایلیویٹڈ ایکسپریس وے ہوگا, جو کہ سمندر آپ کو 5 منٹ پہنچا دے گا. تو دوبارہ سے بتائیں کہاں سے اٹھے گا. آئی سی آئی برج ہے, لیاری کے پی ٹی کا جو ایریا جنا برج ہے نا, پورٹ گرینڈ کے بعد آپ جب لیاری کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو آئی سی آئی برج آتا ہے. اس آئی سی آئی برج سے وہ اٹھے گا, ایک انٹرچینج بنے گا تاکہ وہاں کی ٹریفک کنجیشن کی بھی مسائل حل ہوں, اور وہ ایلیویٹڈ طریقے سے جائے گا اوور دا واٹر, ٹھیک ہے, اینڈ اٹ ول لینڈ ایٹ وائی جنکشن. وائی جنکشن وہ سڑک ہے جو کہ ایک طرف سینڈ اسپٹ اور منوڑا کی طرف جا رہی ہے, اور دوسری طرف وہ ہاکس بے اور فرینچ بیچ, ٹرٹل بیچ کی طرف جا رہی ہے. جی, تو اور ابھی آف لیٹ اگر آپ آج بیچ پہ جانا چاہیں, ایک زمانے میں ہم سب بڑے اس سے تنگ تھے, سڑک کا برا حال تھا, لیکن الحمدللہ اسی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے آپ کو موری پور کی پوری روڈ بنا دی, گلبئی کی روڈ بنا دی, سینڈ اسپٹ کی روڈ بنا دی, ہاکس بے روڈ بن گئی ہے, اس وقت مچھلی چوک سے کینپ کی روڈ بن رہی ہے. تو آپ کا جو پورا یہ جو سمندر والا پیچ ہے, یہاں ڈیولپمنٹ ایک اچھی ہو گئی, اور میں سمجھتا ہوں ہمارے ٹورزم کے لیے بھی ایک اچھا, اور ایک جنرلی جو ساحل سمندر کا
رخ کرتے تھے آج آسان ہے کہ آج آپ اس جگہ سے میرے ساتھ ابھی چلیں, اگر اف یو وانٹ ہم ساتھ چلیں, آدھا گھنٹہ لگے گا ہم کو ایسا ہی ہے سمندر پہنچنے میں. دنیا کا, میری نظر میں دنیا کا سب سے برا روڈ تھا ماڑی پور روڈ, اتنے برے لیکن آج الحمدللہ نہیں ہے. کام ہوا تو تبھی نا, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کام پہ فوکس کرنا چاہیے تاکہ دیٹ گیوز ہوپ ٹو پیپل. جب ہم کہتے ہیں نا کہ یار تباہی ہے, تو پھر ایک عام آدمی مایوس ہو جاتا ہے, وہ کہتے ہیں یار کچھ ہونا ہی نہیں ہے. لیکن جب ہم ان کو روز ٹی وی پہ ہیمر کریں گے, روز سوشل میڈیا پہ ہیمر کریں گے کہ نہیں یہ چیز ہو گئی ہے, یہ اچھی چیز ہو گئی, آج 1122 شہر میں چل رہی ہے, فلی اکوپڈ ایمبولینسز ہیں, آج آپ کال کریں, ابھی کال کریں کسی کو, رسپانس ٹائم از اپروکسیمیٹلی 9 to 13 minutes. اٹس اے فیکٹ. پورے کراچی میں, پورے کراچی میں. ابھی ٹرائی کر لیجیے, اللہ سب کو محفوظ رکھے. لیکن چل رہی ہیں. میرے دماغ میں آیا تھا میں ٹرائی کروں, لیکن میں بولا نہیں یار یہ تو آگے تو پھر بولوں گا کیا میں, غلط بات ہے نا, ٹائم ویسٹ کرنا ہو گیا ان کا. آپ پولیس کے حوالے سے 15 کال کریں. میرے ساتھ ابھی واقع ہوا, میں کینیڈا گیا ہوا تھا جنوری میں, ہارڈ ٹو بلیو ٹورانٹو میں براڈ ڈے لائٹ میں گاڑی چوری ہو گئی میری. لوگ کہیں گے یار یہ تو ہم نے کراچی میں سنا ہے, لیکن ٹورانٹو میں. اور جب میرے ساتھ یہ واقع ہوا تو میرے جو ٹورانٹو میں دوست ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ اٹس اے کامن اکرنس, بہت وارداتیں اس وقت وہاں پہ ہو رہی ہیں, لیکن خبر چلتی ہے کراچی کی, رائٹ. تو جب گاڑی چوری ہوئی تو ہم نے پولیس کو انٹیمیٹ کیا. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, اگر ہم کینیڈا میں فرسٹ ورلڈ کنٹری میں پولیس کو فون کرتے ہیں ان کی 911 پہ, تو کتنا رسپانس ٹائم ہوگا, کتنی دیر میں آ جائیں گے؟ 3-4 منٹ میں. 3-4 منٹ میں آ جانا چاہیے. 2.25 گھنٹے بعد آئے وہ, رائٹ. میں نے کہا یار یہ مطلب 2.25 گھنٹے. تو میں واپس آیا, میں نے اپنے دوستوں سے ایسا بیٹھا ہوا بات کر رہا تھا, میں نے کہا یار یہ ہوا. کہتے ہیں یار آپ بڑے آدمی ہو, آپ فون کرو گے پولیس فوراً آ جائے گی, ہم فون کریں گے نا تو پولیس نہیں آئے گی. تو میں کہا یار ملاؤ فون. میں کہا شاید میں غلط کہہ رہا ہوں, مجھے بھی پتہ چلے گا کرٹیکلی, میرا فون تو نیچرلی آ جائے گی, لیٹس ٹرائی یور فون. تو میں نے اس کو کہا دوست کو یار فون ملاؤ, 15 کال کرو اینڈ ٹیل دیم کہ تمہارے گھر پہ واردات ہوئی, تمہارے ایڈریس. ہم ڈیفینس میں بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ خیابان غازی پہ. فون کیا, تیسری بیل پہ 15 نے اٹھایا. اس نے بتایا جی یہ واردات ہوئی میرے پاس. اس نے کہا جی ایڈریس دیجیے. اس نے کہا جی کوئی گن شاٹ, کوئی انجری؟ اس نے کہا نہیں. فون رکھ دیا. 3-3.5 منٹ بعد اس کو ایک اور نمبر سے فون آتا ہے. گن شاٹ کا کیوں پوچھا؟ کہ اس سے ارجنسی اور پتہ چلے گی کہ رائٹ. 3-3.5 منٹ بعد اس کو فون آیا کہ جی میں اس وقت سعودی ایمبیسی پہ ایمبولینس موبائل ہے, مجھے اپنی ڈائریکشن آپ سمجھا دیں. 7 منٹ میرے خیال میں لگے اور دی موبائل واز آؤٹ سائڈ دیٹ بوائز ریزیڈنس. سو میں پولیس کی جو کوتاہیاں ہیں اس کو ختم نہیں کر رہا, بٹ میں بتانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ہاں یار جو چیز اچھی ہے اس کو ہم ہائی لائٹ کریں, مارکیٹ کریں. وی شوڈ انکریج پیپل کہ ہاں یار اپنے سرکاری اداروں کو استعمال کریں, 15 کو کال کریں. اور اچھی چیز 15 کی یہ ہے کہ سب کچھ ڈاکیومنٹڈ ہے. تو میں آپ کو لیٹ سے میں کسی دن آپ کو لے کے چلوں گا, آپ چلیں میرے ساتھ, وہاں بیٹھ کے پروگرام کریں. وہ 15 پہ جتنی کالیں آتی ہیں نا, کون کرتا ہے, کس نمبر سے کرتا ہے, کس ٹائم پہ کرتا ہے, اٹس آل رجسٹرڈ, دیر از اے کال لاگ, ڈیجیٹائزڈ, اٹ کانٹ بی ٹیمپرڈ. کیا رسپانس ہے, اٹس مینشنڈ, رائٹ. تو اس کے اندر لیٹ سے پولیس, اگر آپ یہ کہیں نا کہ یار پولیس گھنٹے بعد آئی, یہ پولیس آئی نہیں, تو اس کا بھی جواب ہے. لیٹ سے پولیس کہے کہ میں فوراً پہنچ گیا تھا اور آپ کہے کہ نہیں آدھے گھنٹے بعد آیا تھا, اس کا بھی جواب ہے. اچھا اس میں ہے, یو نو اٹس اے گڈ تھنگ دیٹ ہیز ہیپنڈ. اٹ از اے گڈ تھنگ. ہم کہتے ہیں سیف سٹی شہر میں نہیں ہے, اسی پر آنے والا تھا میں, لاہور میں ہے. میں پریمپٹ کر گیا آپ کو. دیکھیں اگین ہمارے یہاں شہر میں کیمرز ہیں, پولیس کے ہیں, میونسپیلٹی کے ہیں. ہم سیف سٹی کے بڑے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں اس وقت, وچ ول اپروکسیمیٹلی کاسٹ اس بفور دی انفلیشن, بفور دی ڈالر چینج ہیڈ ہٹ اس, تقریباً کوئی 25-26 بلین کی کاسٹ تھی اس کی, سارے کراچی کے لیے. ہم نے اس کا پہلا جو بجٹ ہے وہ 10 بلین روپیز بجٹ میں ایلوکیٹ کیا ہوا ہے, تاکہ ان فرسٹ فیز ریڈ زون, انٹری ایگزٹ پوائنٹس ان امپورٹنٹ انسٹالیشنس کو سیکیور کر دیا جائے. یہ تو ایک آئیڈیل سچویشن ہے, کام چل رہا ہے اس کے اوپر, ہم جلد ایگزیکیوشن موڈ میں آ جائیں گے. لیکن آلریڈی شہر کے اندر دیر از اے کانسیپٹ آف سیف سٹی. کیسے؟ کیمراز ہیں آپ کے پاس. ہمارا جو سینٹرل پولیس آفس ہے چندری گڑھ روڈ پہ, وہاں بڑا زبردست ایک, جس طرح آپ فلموں میں دیکھتے ہیں نا, بڑی بڑی اسکرینز, اس کا ایک سسٹم ہے.
جس میں کراچی کے مختلف مقامات کی فوٹیجز لائیو فیڈ ان کے پاس آ رہی ہوتی ہے. اور ہم نے کیا یہ کہ سرکاری کیمراز میونسپیلٹی کیمراز یعنی کہ پولیس کے اور میونسپیلٹی کے کیمراز کو مرج کر دیا فیڈ کو, اور اب تیسرے فیز میں جو پرائیویٹ لوگوں کے کیمراز لگی ہیں اس کے ساتھ انٹیگریٹ کر رہے ہیں, جس کا فائدہ اب دانیال یہ ہو رہا ہے کہ بہت سارے جو کرائم آف لیٹ ہم نے انرتھ کیے ہیں نا, وہ ہم نے اسی کیمرہ ٹیکنالوجی کو بیکورڈ یوز کر کے. فار ایگزامپل آپ کو یاد ہوگا لکی اسٹار میں ایک واقعہ وہ ریسنٹلی صدر میں ایک کوسٹ گارڈ کی گاڑی پہ بلاسٹ ہوا تھا. تو ہم نے وہ بلاسٹ سے لے کے اس بندہ جس نے وہ بلاسٹ کی اس کی پوری موومنٹ ٹریک ڈاؤن کی بائی وے آف آر کیمراز, کہ وہ کس جگہ سے اٹھا, کس جگہ سے اٹھ کے کہاں گیا, کیسے موو کرتے وہ کس وقت وہاں کے بیٹھا اور کس طرح اس نے پھر وہ بلاسٹ کیا. KPO اٹیک ہوا آپ کا ابھی جو کراچی پولیس آفس, جو ہم نے بندے پکڑے, اگین وی یوزڈ آر کیمرا سسٹم. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں سیف سٹی نہیں ہے, تو ہاں وہ جو ایک بالکل ہی ماڈرن سیف سٹی والا کانسیپٹ ہے نا, جیسے لنڈن کا ہم سنتے ہیں, نیو یارک کا سنتے ہیں, وہ والا شاید نہ ہو. پہ لنڈن کے بارے میں تو بات ہی نہیں کریں. میری سیف سٹی کے سامنے ڈکیتی ہوئی ہے, 2 منٹ میں آ گئی تھی پولیس, لیکن پولیس نے کچھ نہیں کیا, لیکن ڈکیتی ہو گئی بہت بری طرح سے. لیکن ہم لنڈن کے بارے میں سنتے ہیں, ہم سنتے اپنے شہر کے بارے میں انفارچونیٹلی. سو اگین میں آئی ووڈ ریکویسٹ یو کہ ایک دن میں آپ کو CPO لے کے چلتا ہوں, ہیو اے لک یور سیلف. اور ہم یہ ایک ہی دن کر سکتے ہیں کہ ایک دن ہم آپ کو 15 سالڈ ویسٹ اور یہ CPO کا ہم سینٹرل کمانڈ روم اور 1122 کا کمانڈ روم, یہ 4 جگہ ہم طے کر لیں. میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں, آپ کو دکھاتا ہوں, اور آپ خود دیکھیں اور آبجیکٹیولی اسیس کریں کہ ہاں یار کام ہوا ہے, امپروومنٹ ہے. سو دیٹ دین یو کین بی ہوپ فل, اینڈ ونس یو آر ہوپ فل یو ول بی ایبل ٹو گیو ہوپ ٹو پیپل, رائٹ, تاکہ لوگ سینسزم سے باہر نکلیں. کوئی نیگیٹیوٹی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آج روز بیٹھ کے میں پریس کانفرنس کروں, یہ نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہو رہا. جیسے میں ایگزامپل ایک اور دوں آپ کو, پاکستان کا واحد ونڈ کوریڈور صوبہ سندھ میں. واٹ از ونڈ کوریڈور؟ ونڈ کوریڈور از کہ ونڈ ملس کے ذریعے بجلی, پنکھے کے ذریعے آپ بجلی پیدا کرتے ہیں نا, تو اس کا ایک ونڈ کوریڈور ہے, اس کی پراپر اسٹڈی وغیرہ ہوئی تھی. تو 55,000 میگا واٹ کا پوٹینشیل ہے ٹھٹا ڈسٹرکٹ میں, جھمپیر ایک ایریا ہے, وہاں پہ ونڈ کوریڈور ہے. اس وقت ہم تقریباً 1280 میگا واٹ پروڈیوس کر رہے ہیں. ون آف دا ریزنز وائی اتنی کم ہم پیداوار ہے ہماری, اس کی وجہ یہ کہ جو اپروول پروسیس ہے نا وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ذریعے ہوتا ہے, تو اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم. تو پروسیس آسان ہو جائے گا تو ہم پوٹینشیل اچیو کر سکتے ہیں. بٹ نیورتھلیس, تو ایک دن میں ایک بڑی زبردست تصویر میرے پاس ہے ٹھٹا کی, کہ سمندر ہے, بیوٹیفل بلو واٹر, اس کے تھوڑی زمین نظر آ رہی ہے, اور زمین کے بعد پیچھے ونڈ مل چلتے ہوئے نظر آ رہی ہے. تو میں کہا یہ ہے ہمارا, یہ میں نے لکھا ٹویٹ کیا, ایسا بھی ہے ہمارا سندھ. تو لوگوں نے کرٹیسزم جو کرتے ہیں, تو کسی نے کہا ونڈ مل تم نے کون سے لگائے ہیں, کہ گورنمنٹ نے کون سے لگائے ہیں. گورنمنٹ نے زمین دی ہے یار, گورنمنٹ نے آپ کو, انرجی ڈپارٹمنٹ نے اس کا LOI LOS کر کے دیا. کوڑیوں کے دام, فورن انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے وہ زمین دی گئی. کیوں؟ تاکہ آپ یہ لگائیں, تاکہ سستی بجلی ہمارے لوگوں کو ملے. پورے پاکستان میں کہیں آپ کو نہیں ملے گی یہ چیز, ہمارے صوبے میں ہے یہ, رائٹ, وچ آئی ایم ویری, آئی ٹیک پرائڈ ان دیٹ. میں کبھی ٹھٹا کی طرف جا رہا ہوتا ہوں, یا ایون اگر آپ موٹر وے, سپر ہائی وے پہ چل رہے ہیں, حیدرآباد نوری آباد کی طرف جا رہے ہیں, اف یو لک ٹورڈز یور رائٹ یو ول بی ایبل ٹو سی دوز ونڈ ملس اینڈ دے آر فنکشنل. زبردست چیز ہے, گڈ تھنگ فار اس. ہم تھر کے بارے میں بات سنتے ہیں, غربت ہے, بھوک ہے, افلاس ہے, جو کہ ہے. آپ چلیں میرے ساتھ, میں آپ کو, غربت تو یار پاکستان کراچی میں بھی آپ کو نظر آ جائے گی, لیکن جو ٹی وی پہ دکھایا جاتا ہے اس طرح کا تھر نہیں ہے. ہاں, اتنا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سائڈ دکھایا جاتا ہے, دوسرا سائڈ نہیں دکھایا جاتا. تھر از اے سکسیس اسٹوری. مجھے تھر کے اندر بایو سلائن ایگریکلچر ہوتا ہوا نظر آتا ہے, مجھے وہاں پہ بایو سلائن فش فارمنگ ہوتے ہوئے نظر آتی ہے. اتنی موٹی موٹی مچھلیاں دکھاؤں گا میں آپ کو. مجھے وہاں پہ 10 لاکھ درخت تھر کے صحرا میں لگتے ہوئے نظر آتے ہیں. مجھے تھر کے اندر جو خاص بات ہے, اٹس اے ہندو میجورٹی ڈسٹرکٹ. دیٹس ٹرو, رائٹ. مجھے وہاں پر مندر بھی نظر آتے ہیں, مسجد بھی نظر آتے ہیں, کوئی ایگزسٹنس, یہی تو پاکستان, سب رسپیکٹ کے ساتھ رہ رہے ہیں. مجھے خواتین ٹرک ڈرائیورز نظر آ رہی ہیں.
ڈمپر چلا رہی ہیں اس وقت تھر کھول کے. اور اس وقت مجھے خوشی ہوتی ہے بتاتے ہوئے کہ پاکستان کے اندر ہماری گورنمنٹ نے یہ ثابت کیا کہ آپ کے ملک میں کوئلہ ہے. سب سے پہلے اس کوئلے کی کوالٹی اچھی ہے, اتنی اچھی کوالٹی کہ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے, اور آج بجلی پیدا کی جا رہی ہے. میں بنا رہا ہوں اس کے اوپر ویڈیو, ڈیٹیل میں ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ میں حیران ہو گیا تھا. 2660 میگا واٹ اس وقت پروڈیوس کی جا رہی ہے, اور پوٹینشیل از اگلے 100 سال کے لیے ہم 1 لاکھ میگا واٹ پیدا کر سکتے ہیں. سستی ترین بجلی نا. یہ ہیں سکسیز سٹوریز وچ گیوز ہوپ ٹو دا پیپل. ہمیں یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اس ملک میں صرف بری چیزیں نہیں ہو رہی ہیں, اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں. ایک کریٹیسزم میری طرف سے یہ ہے کہ ٹھیک ہے اچھی چیزیں ہو رہی ہیں, سندھ گورنمنٹ بہت لیک کرتی ہے اپنے سوشل میڈیا میں, ٹھیک ہے, اور سندھ گورنمنٹ کے جتنے بھی منسٹرز ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ جب وڈیرا استعمال کیا جاتا ہے نا کہ سندھ گورنمنٹ کے وڈیرے, دیر از اے ریزن کیوں استعمال کیا جاتا ہے, کیونکہ آپ کی طرف سے جو سندھ گورنمنٹ ہو یا سندھ گورنمنٹ میں جتنے بھی لوگ ہوں, سامنے کی طرف سے اتنا زیادہ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, بات کرنے کے لیے, آنے کے لیے. آپ آ گئے بڑی بات ہے, لیکن مجھے امید نہیں تھی. سو دیر از اے ریزن کہ مجھے امید نہیں تھی. ویسے آپ لوگوں کو بتائیں نا کہ میں نے خود آپ کو فون کیا کہ مجھے پیغام ملا کہ آپ مجھے ریچ آؤٹ کر رہے تھے اور ایکسیس نہیں, تو میں نے آپ کو خود کال کی, اور آج آؤٹ آف دا بلو میں نے کہا میں آج آ جاتا ہوں. اور یہ بھی میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ اور آنے سے پہلے کوئی پولیس یہاں پہ نہیں آئی ہے, آپ کو کوئی دھمکی ومکی تڑی وڑی کسی نے نہیں ماری ہے, نیچے بہت ساری پولیس نہیں کھڑی ہوئی, ویگو بھی نہیں کھڑی, ہاں ویگو شیگو نہیں کھڑی ہوئی نا, اور وہ بندے پیچھے نہیں کھڑے ہوئے آپ کے, اور سوالات بھی لکھ کر دیا مجھے کہ یہ پوچھنا, اور کوئی لفافہ بھی نہیں دیا ہے. لفافہ تو کوئی سین ہی نہیں ہے باس. بٹ دیر از اے ریزن کہ میں حیران ہو گیا تھا کہ مجھے کال آئی, ٹھیک ہے, کیونکہ ایک پرسیپشن بنا ہوا ہے. پرسیپشن کے پیچھے بھی نا وہی کریٹیسزم آتا ہے میرا کہ دیر از اے ریالٹی. آپ کی طرف سے لوگ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں بات کرنے میں, کیونکہ پتہ نہیں ڈرتے ہیں یا جواب دینے میں گھبراتے ہیں, یا تو سمجھتے ہیں کہ یار کریٹیسزم ہوگا تو شاید ہم کلین بولڈ نہ ہو جائیں. اچھا ایک اس کا میں ایک رسپونڈ, یار بلاول صاحب از ون آف اس ان دا سینس ہماری ایج گروپ کے آدمی ہیں. بالکل ہے, رائٹ, فورن ایجوکیٹڈ, کوالیفائڈ, رائٹ, یوزز ٹیکنالوجی ہمسیلف, ٹویٹر شیٹر خود یوز کرتے ہیں, کوئی اور یوز نہیں کر رہا ہوتا. ہی از ایکسیسیبل. آپ چیف منسٹر صاحب ہیں مراد علی شاہ, آپ ان کو کراچی شہر میں گھوم رہے ہوں گے, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا. اینڈ آئی ایم سیئنگ دس فار اے فیکٹ. گیٹ اپ بدل کے گھوم رہے ہوتے, نہیں نارمل اپنی گاڑی میں گھوم رہے ہیں, پرائیویٹ گاڑی میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کی برابر والی گاڑی میں بیٹھے ہوئے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. میں گھوما ان کے ساتھ. ایسے بہت سارے منسٹرز اور ہیں. انفارچونیٹلی وہ جو مینٹل گیپ ہے نا, وہ شاید دونوں سائڈ ریجڈ ہو کے بیٹھ گئیں. کہیں لوگ بھی, کراچی والے بھی, اور شاید پیپلز پارٹی نے بھی گیو اپ کر دیا کہ شاید یار ہماری بات نہیں سنیں گے, چھوڑ ہی دیا. بالکل رائٹ. تو یہ 2015-16 میں واپس چیزوں کو برج کرنے کی کوشش کی گئی, اور وہ چیزیں اب ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہی ہیں. اور میں بڑا پر امید ہوں کہ, کیونکہ دیکھیں میں شہر میں پیدا ہوا ہوں, پلا بڑا ہوں. مجھے پیپلز پارٹی کے اندر کوئی فکسیشن نظر نہیں آتی اگینسٹ کراچی. مجھے کوئی مینٹل بلاکیج نظر نہیں آتی ریگارڈنگ کراچی. مجھے چاہے آصف زرداری صاحب ہوں, چاہے بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں, چاہے چیف منسٹر صاحب ہوں, تینوں لوگ کنسرن نظر آتے ہیں کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے. تینوں لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کام کیوں نہیں ہو رہا. ابھی زو کا واقعہ ہوا, مجھے بلاول صاحب نے خود کہا, میں کے ایم سی میں نہیں ہوں اس وقت, بلاول صاحب نے میسج کیا, یار واٹ از دس, پلیز فائنڈ آؤٹ اینڈ گیٹ دا سولوشن. مجھے بھی کہا, ناصر شاہ صاحب کو بھی کہا. تو یہ انفارچونیٹلی لوگوں نے اس طرح کا پرسیپشن ڈرا کر دیا, اور وہ جو ہمارے یہاں ہوتی ہے نا ریٹرک ڈریون پریس کانفرنسز, اس نے اس تضاد کو بڑھایا نا, ڈفرینس بہت زیادہ بڑھ گیا. میں کہتا ہوں ختم کریں جی. اور آپ کی طرف سے بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ مجھے جب بتا رہے ہیں یہ چیزیں, اس کے اوپر مجھے سوشل میڈیا کے اوپر شور شرابہ بہت کم دکھتا ہے. لیکن وہ میں اس طرح کا آدمی نہیں ہوں کہ میں کہیں جا رہا ہوں کھانا کھانے تصویر کھینچ دوں. تصویر کی بات نہیں, میں تھر کول پاور کی بات کر رہا ہوں, تھر کی بات کر رہا ہوں. آپ جب کام کی بات کر رہے ہیں, آپ نے کام کیا تو یار میں نے اسپتالوں کے بارے میں جب پہلی پریس کانفرنس کی تو اٹیک ہو گیا نا. میں نے تھر کول کے بعد اتنی بار کیے ہیں, میرا آپ ٹویٹر ہینڈل اٹھا کے دیکھیے, آئی ہیو ڈن اٹ سو مینی ٹائمس. اٹیک ڈزنٹ میٹر جب آپ کو پتہ ہے کہ میں ٹھیک بات کر رہا ہوں. میں تو لگا ہوا نا اپنے کام پہ, اور آپ اکیلے تھوڑی کافی ہیں, آپ کے جیسے 100 بندے چاہیے سوشل میڈیا کے لیے. کر رہے ہیں کام اس وقت. انفارمیشن منسٹر صاحب وہ بھی کام کریں, اور ہمارے بلاول صاحب خود چیزوں کو شیئر کرتے ہیں. ہمارے جو ٹویٹس ہیں, ہمارے جو فیس بک ہے, انسٹا ہے,
اس کو بلاول صاحب آگے شیئر کر رہے ہوتے ہیں, تو ایوری ون از ڈوئنگ اٹ. بٹ ہاں تھوڑا یہ ہوتا ہے دانیال کہ شاید ہماری جو پروپوگیشن تھی نا شاید وہ اتنی کامیاب نہیں تھی. ہمیں NICVD پہ جو ہم نے پروپوگیشن 2020-21 میں اسٹارٹ کی, شاید ہمیں 2016 میں اسٹارٹ کر لینی چاہیے تھی. اس میں اس کرٹیسزم کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ دنیا اب ایسی ہو گئی ہے کہ لوگ وہ ہم سنتے تھے نا کہ ایک ہاتھ سے کرو دوسرے ہاتھ کو نہ پتہ چلے. اب دنیا یہ ہے کہ یار ایک ہاتھ سے کرو نہیں, دوسرے ہاتھ کو پتہ چلنا چاہیے. اور اچھی بات ہے یہ, میں اس کی پورا آپ کو تشہیر کرنی ضروری ہے. میں بیک کرتا ہوں اس اسٹیٹمنٹ کو. اس کا ریزن یہ ہے کہ انسپریشن ہوتی ہے بھائی, اگر آپ دکھاتے ہیں تو انسپریشن ہوتی ہے. ہاں لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں یار, میں اگر پرائیویٹ قسم کا آدمی ہوں تو میں چاہوں گا کہ اگر میں پرائیویٹلی کوئی اچھا کام کر رہا ہوں تو ٹھیک ہے, اٹ شوڈ ریمین سو. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پرائیویٹ کام نہیں بھی کر رہے ہوں یا کام ہی نہ کر رہے ہوں, لیکن وہ شو ایسے کرتے ہیں کہ یار ہم نے کام ہی نہ کر رہے ہو. ہاں مطلب بہت سارے ہیں. لیکن مرتضیٰ بھائی ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت کی ضرورت ہے کہ دکھانا پڑے گا کوئی کام ہو رہا ہے, کیونکہ یہ شہر کا مسئلہ. یہ میں بار بار یہ شہر کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, شہر صوبہ ملک تینوں چیزیں ساتھ چلیں گی. کنیکٹڈ ہے. دیکھیں پاکستان کو برانڈ کر دیا گیا نیگیٹیولی, سندھ کو برانڈ کر دیا گیا نیگیٹیولی, کراچی کو برانڈ کر دیا گیا نیگیٹیولی. کراچی کا نقصان ہے, سندھ کا نقصان ہے, پاکستان کو نقصان ہے. پاکستان کا نقصان ہے, سندھ کا نقصان ہے, کراچی کا نقصان ہے. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. وی نیڈ ٹو برانڈ آور سیلوز. دا سٹی ہیز پوٹینشیل, دا پروونس ہیز پوٹینشیل, دا کنٹری ہیز پوٹینشیل, بٹ انفارچونیٹلی دا نیگیٹیوٹی ہیز پلیگڈ اس. آج آپ ٹی وی اٹھا کے دیکھیں تو خبر صرف نیگیٹو ہی چل رہی ہوگی. اٹ سیلز ا لاٹ, رائٹ. تو ہمیں اس چیز کو سم ہاؤ اور دی ادر لوگ اس ملک کو تبھی اون کریں گے جب ہم خود اون کریں گے نا. اس ملک کی اچھی باتیں لوگ تبھی کریں گے جب ہم خود اس ملک کے بارے میں اچھی باتیں کر رہے ہوں گے. بٹ سیڈلی ہم نے وہ اچھی باتیں اپنے ملک کے بارے میں کرنا چھوڑ دی. لیکن میں لوگوں کے نظریے کی بھی تو بات کرتا ہوں کہ ان کی طرف سے بھی سوچیں کہ کیوں کرتے ہیں وہ. آپ کی بات صحیح ہے, 100% صحیح ہے, لیکن اب اٹ از اے سلو پروسیس. آپ نے بات کرنا شروع کی کہ لوگوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے, لیکن اپنی طرف سے بھی آپ کو اسپیڈ تیز کرنی پڑے گی کام کی. صحیح ہے بات. اینڈ اٹ از اے سلو پروسیس. اگین ہم جب بات کر رہے ہیں تو یہ ٹائم لگے گا چیزیں صحیح ہونے میں, لیکن یہ ہے کہ مین چیز نیت ہے کہ ہاں یہ پولیٹیکل پارٹی کام کر رہی ہے, اسپیڈ سے کام کرے گی تو لوگوں کا نظریہ خود بخود بدلنا شروع ہو جائے گا. اٹ از اے سلو پروسیس. اور میں پہلے بھی یہ کہہ رہا تھا, ابھی کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو میں بہت گالیاں دیتا تھا, ٹھیک ہے, اور جو کہ پڑھی ہوئے ہیں. یہ پوڈ کاسٹ کے بعد جو ہے, پوڈ کاسٹ کے بعد اکثر بیشتر لوگ ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ اسکرین شاٹ بھیج دیں, تو میں نے آپ کو کلیئر کہہ دیا پہلے سے کہ وہ ملے گا. آئی ہیو ایوالوڈ اینڈ آئی انڈرسٹینڈ کہ جو پرابلم ہے نا اس کی جب ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو ہمیں ایک انسان جو ہے دکھتا نہیں ہے, ایک شکل نہیں دکھتی, بہت سارے چہرے دکھ جاتے ہیں سامنے نا, بہت سارے ادارے دکھ جاتے ہیں سامنے. ریالٹی ہے پیپلز پارٹی کراچی کی, ریالٹی ہے MQM کراچی کی, ریالٹی ہے PTI کراچی کی, ریالٹی ہے جماعت اسلامی کراچی کی, اور سب کا اپنا اپنا اسٹیک ہے. سب کو ساتھ مل کر اگر ایک شہر کے بارے میں سوچیں گے نا, فی الحال ابھی آپ کیونکہ ہم شہر کی بات کر رہے ہیں, فی الحال شہر کے بارے میں سوچیں گے تو پورے ملک کا فائدہ ہے. لیکن اگر اپنے بارے میں چلے گی نا بات تو پھر مزہ نہیں آئے گا. دیٹس وائی میں نے آپ کو اسٹارٹ میں ہی کلیئر کی تھی یہ بات کہ یار میں تو پیسے کا سسٹم ہی نہیں ہے ہمارا, ٹھیک ہے, کیونکہ میں تو شہر کے بارے میں بہت ہی زیادہ ایموشنل ہوں. اور آپ کو میری گفتگو سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کتنا زیادہ ایموشنل ہوں, کتنا زیادہ سیریس ہوں. شہر آپ کا گھر ہے نا, بہت زیادہ ملک آپ کا گھر ہے. اگر آپ اپنے گھر کے بارے میں ایموشنل ہوں گے تو کس کے بارے میں ہوں گے. لیکن اب میں ایک چھوٹا سا آپ کو ایگزامپل دوں, اگر مجھے یاد ہو میں آپ کے دفتر کی لوکیشن بتا سکتا ہوں؟ پلیز بتائیں. میں تو ویسے ہی بتا دیتا ہوں کیونکہ میں نے تو ابھی ریسنٹلی بھی ایک پوڈ کاسٹ میں بات کیا تھا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کھل کے باتیں کر رہا تھا. تو میں نے بولا کہ یار دیکھو پھر بھی نا, میں نے طلحہ سے بات کی, TCM کا جو ہیڈ ہے نا, نام سنا ہوگا اپنے TCM, یو ہیو ٹو واچ, اٹس BBC آف ڈیجیٹل میڈیا, پاکستان کا BBC ہے میری نظر میں وہ نا, آؤٹ اسٹینڈنگ ورک. سو اس سے میں نے بولا تم کیسے کھل کر اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہو کہ یار وہ ملٹری یہ کیسے بات کرتے ہو. تو اس نے بولا یار تہذیب تمیز کے دائرے میں رہ کر سب کر سکتے ہیں. میں نے سیکھ لیا. تو میں طارق روڈ پر بیٹھا ہوں, مجھے پتا ہے کہ ویگو کی ضرورت نہیں پڑے گی, ایک بائک بھیجیں گے, ایک بائک آئے گی بولے گی بیٹا نیچے اور پیٹرول بھی ڈلواؤ, تمہارے لیے تو ویگو بھی نہیں بھیجیں گے, چنچی آ جائے گی. اللہ معاف کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, لیکن نہیں کر رہا یار. میں تو بالکل تمیز اور تہذیب کے دائرے میں بات کر رہا ہوں. سو یا تو آپ طارق روڈ پہ ہیں نا اس وقت, ایسے ہی ہے. طارق روڈ ہو, طارق روڈ کے ساتھ پیرل چلتی ہے خالد بن ولید روڈ, اور دوسری طرف پیرل چلتی ہے شارع فیصل,
اور آگے جائیں تو پیرل چلتی ہے یونیورسٹی روڈ. بیچ میں سے انٹرسیکٹ کرنے کی بات کریں آپ تو شہید ملت روڈ اور اسٹیڈیم روڈ انٹرسیکٹ کرتی ہے, رائٹ. پچھلے 5 سالوں میں طارق روڈ سندھ گورنمنٹ نے بنا کے دی, خالد بن ولید روڈ سندھ گورنمنٹ نے بنا کے دی, شارع فیصل کی وائڈننگ ایکسپینشن امپروومنٹ سندھ گورنمنٹ نے کر کے دی, یونیورسٹی روڈ سندھ گورنمنٹ نے بنا کے دی, اسٹیڈیم روڈ جو کہ نیو ٹاؤن تھانے سے لے کے آپ کو نیشنل اسٹیڈیم سے ہوتے ہوئے ڈالمیا سے لے کے آپ کو راشد مناز روڈ لے کے جائے گی, سندھ گورنمنٹ نے بنا کے دی آپ کو. جو ایک اور انٹرسیکٹ کرتی ہے روڈ آپ کو جو کہ شہید ملت روڈ ہے, وہ 93 میں بی بی گورنمنٹ میں بنی تھی, اور اس کے بعد کام اب ہوا جب ہم نے طارق روڈ پہ حیدر علی روڈ پہ انڈر پاسز بنائے اور ٹیپو سلطان روڈ پہ فلائی اوور بنائے. کوئی احسان نہیں کہ ہمارا کام تھا یہ کرنا, لیکن یہ کام ہوا نا یار, وہ بھی کام ہوا نا. لیکن جب آپ بات کریں گے نا, تو میں آپ کی گلی میں آیا نا, تو آپ کی گلی کی روڈ ٹوٹی ہوئی تھی. روڈ نہیں ٹوٹی ہوئی, صرف گٹر بہہ رہا ہے. روڈ بھی ٹوٹی ہوئی تھی, میں تو اس بات کو ایکسیپٹ کروں گا, روڈ ٹوٹی ہوئی نا. یہ جو گلی کی روڈ تھی یہ آپ کی یو سی کو بنانی تھی نا, آپ کی ڈی ایم سی کو بنانی تھی نا, نہیں بنائی انہوں نے. دیٹس آور پرابلم. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم جب کرٹیسزم کے موڈ میں آتے ہیں نا, جو کہ ہم ہر وقت ہوتے ہیں, ہم اس اچھے کام کو کمپلیٹلی اگنور کر دیتے ہیں, اور جو وہ خراب کام ہوتا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. گلاس آدھا بھرا ہوا ہے یا آدھا خالی ہے, رائٹ. اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کیسے کہیں. اگر آپ کہیں گے یار گلاس آدھا خالی ہے تو دیٹس اے نیگیٹو کانوٹیشن. آپ کہیں گے میرا گلاس آدھا بھرا ہوا ہے, دیٹس پازیٹیو. دیٹس ہاؤ یو فریم یور سیلف. لیکن میں عدالت میں ہم آرگیو کرتے تھے تو ہمیں بار اسکول میں سکھایا گیا کہ آرگیو کرنے کے طریقے ہوتے ہیں. اف یو اسٹریٹ اوے سے نو, تو سامنے والا بھی وہ ہو جائے گا نا. تو آپ کیا ہو گئے, سر مائی لارڈ از رائٹ بٹ ہاؤ ایور دس از مائی ریکویسٹ. ٹرو. مائی لارڈ یور آبزرویشن از کریکٹ, ہاؤ ایور if you look at this aspect, my client has a fair chance, my client has a good case, relief should be granted. So it's how you positively portray yourself. You are a child, you come to your father and you tell your father کہ ابو امی آپ مجھے کبھی پیسے نہیں دیتے, آج پیسے دے دیں. تو ابو بھی کہیں گے یار, لیکن آپ کہیں پیسے دے دیں پازیٹیولی, آئی نیڈ دس. تو سامنے والے کا تو یہ طریقہ, یہ ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. سو میں کبھی بھی جب بیٹھتا ہوں, میں بارش کا چیلنج تھا نا تو بڑی گالیاں پڑتی تھیں. ہم نکلے باہر, مجھے یاد ہے آج بھی میں شاہین کمپلیکس پہ کھڑا ہوا تھا, بڑا پانی تھا وہاں پہ, تو لوگ گزر رہے تھے, دیکھتے رہتے, گالیاں دے رہے, ہاں کھڑا ہے منہ پہ کھڑا ہے, ہاں مزہ آ رہا ہے, ہاں دیکھا. لیکن پھر لوگ دیکھتے تھے کہ میں کھڑا ہو کے تصویر نہیں کھنچوا رہا. پھر میں اپنے ٹویٹر کے ذریعے فیس بک کے ذریعے لوگوں کو بتاتا تھا کہ یہ جگہ کلیئر ہو گئی ہے, اس جگہ پہ کام چل رہا ہے, یہ جگہ کلیئر نہیں ہوئی. کراچی ورکس, رائٹ. تو لوگ دیکھتے تھے کہ ہاں یار جو نیگیٹو چیز ہے نا اس کو بھی بتا رہے کہ ہاں اٹس اے پرابلم, اور جو پازیٹیو چیز ہے نا وہ بھی بتا رہے کہ کام ہو. میں نے کبھی یہ نہیں کہا یار پورا شہر صاف ہو گیا, یہ چیز ہو گئی ہے, یہ چیز نہیں ہوئی, یہ چیز ہو رہی ہے, رائٹ. اینڈ I personally found it to be a better way of communicating with people. I found the people to be more positive to this کہ ہاں یار کم از کم جھوٹ نہیں بول رہا, غلط بیانی نہیں کر رہا, خود کھڑا ہوا بھی ہے, خود کھڑے ہوئے دکھا رہا ہوں. مطلب میں نے شہر کے نالے والے مجھے اب پتہ ہے کہ بلاکیج کہاں ہوتی ہے, کہاں بوری کا مسئلہ ہوتا ہے, کہاں کس کا مسئلہ ہوتا ہے, پتہ ہے. ایسی چیزیں دیکھی ہیں, رائٹ. بٹ اٹ واز اے فینٹاسٹک لرننگ کرو. پھر لوگوں کے جھوٹ. مجھے ایک دن مزیدار چیز بتاتا ہوں, پیک بارش نا, تو ایئرپورٹ از اے کرٹیکل ایریا. تو ایئرپورٹ کے باہر میرے جو ایک صاحب تھے افسر, انہوں نے مجھے کہا کہ سر میں اپنے آپ کو یہاں اسٹیشن کر رہا ہوں. میں کہا ٹھیک ہے, ویری گڈ. بڑی بارش ہوئی, تو مجھے انہوں نے شام کو
رات کو 8 بجے کا تصویریں بھیجی, کلیئر ہے. میں نے ان کو تھمز اپ کیا, کہتا سر میں جا رہا ہوں گھر. میں کہا ویری گڈ. رات کو کوئی 11 بجے میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا یار میں آ رہا ہوں آپ کے ڈسٹرکٹ سینٹرل KDA چورنگی آ رہا ہوں اوکے. دیکھنے کے لیے, ناگن چورنگی دیکھنے کے لیے. آ گئے وہاں پہ, مجھے پتہ تھا کلیئر تھی وہ, ہو گیا. اس کے بعد میں نے کہا یار مجھے ڈائٹ کوک پینی ہے. رات کے 2 ہو گئے تھے ابھی. کہتے ہیں ڈائٹ کوک بھی منگواتے ہیں آپ کے لیے. میں کہا نہیں یار میکڈونلڈس کی پینی ہے. آئی نیو کہ سینٹرل میں میکڈونلڈس نہیں ہے. تو میں کہا یار وہ شارع فیصل پہ وہاں چلتے ہیں کارساز کے بعد جو ہے. کیا ہاں چلیں. وہاں پہنچے, وہ بند تھا. میں کہا یہ تو بند ہے, کیا کریں, چلو آگے سے یو ٹرن لے لیں گے. یو ٹرن لیتے میں لے گیا ایئرپورٹ پہ ان کو. جب ایئرپورٹ پہ جا کے کھڑا ہوا نا تو وہاں پانی تھا. تو نہ بدتمیزی کی دوسروں کی طرح, نہ گالم گلوچ کی, صرف ان کو یوں دیکھا, اسمارٹلی. صرف دیکھا ان کو. اور میں نے کہا نیکسٹ ٹائم ڈونٹ ڈو دس ٹو, آئی ہیو مائی آئیز ایوری ویئر. اور ٹرسٹ می کہ میسیج لاؤڈ اینڈ کلیئر تمام انتظامیہ کو چلا گیا کہ یار یہ خبر اس کو مل جاتی ہے, یہ تھینک یو کہ آپ نے ایگزامپل دی, کیونکہ اکثر و بیشتر جو ہے نا گورنمنٹ کے ادارے اپنی غلطیوں کو اس طرح سے بالکل سیدھا رکھتے ہیں. نہیں, سیکھنا چاہیے نا. ہم نے ایک اور میں آپ کو ناگن چورنگی کا واقعہ تھا. میرا اسٹاف بیٹھا ہوا ساتھ, پہلی بارش تھی تو میں نے کہا مجھے ناگن چورنگی جانا ہے. میرا اپنا اسٹاف اور DC صاحب طاہر سلیم صاحب دونوں کہتے ہیں کہ سر ابھی نہ جائیں, بہت برا حال ہے. فرسٹ بارش تھی, پہلی بارش میں زیادہ بڑا چیلنج اس لیے ہوتا ہے بیکاز انتظامیہ اتنی ویل اکوپڈ نہیں ہوتی, کیونکہ چیزیں آپ آہستہ آہستہ باٹل نیکس آپ کو سمجھ آتے ہیں نا ہر سال. دوسرا ہر جگہ مٹی جمی ہوتی ہے, تو پہلی بارش میں پانی رکتا ہے. یہ میں نے سائنس جو سمجھا ہوں. تو ناگن چورنگی میں تھا پانی. میں ان کو کہا مجھے جانا ہے, کہ نہیں سر ابھی نہ جائیں. تو مجھے وہ لے گئے اپنے DC آفس کہ سر چائے پیتے. میں کہا میں چائے پیوں گا, موسم بھی بڑا زبردست ہے, کچھ چائے کے ساتھ پراٹھا شراٹھا بھی کھا لوں گا. کسی نے فوٹو شوٹو بنا لی تو پھر کوئی میرے پیچھے پڑ جائے گا, ٹولنگ شروع ہو جائے گی. تو کہتے نہیں سر آپ ابھی نہ چلیں سر, وہاں کہیں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے. پھر کوئی گھنٹہ میں نے ویٹ کیا کہ آئی گاٹ فیڈ اپ. میں نے کہا یار چلو. جب میں پہنچا تو میں ریمپ پہ چڑھ گیا, اور جب اوپر پہنچا تو مجھے نیچے پانی نظر آیا, 2.5-3 فٹ پانی تھا. مجھے 2020 کی بارش کا ایکسپیرینس یاد تھا کیونکہ یہ گرین لائن کی جگہ تھی. تو میں نے کہا کہ یہ بلاکیج ہے, گرین لائن کے اسٹرکچر کی ایسے بلاکیج ہے, وہ آئیں بائیں شائیں کریں. گرین لائن فیڈرل اسٹرکچر ہے, ان کی اپنی ایک انتظامیہ ہے. میں نے دین اینڈ دیر فیصلہ کیا, میں نے کہا بریک اٹ. جس جگہ پہ پانی رک رہا تھا نا, بریک اٹ. میں چیف منسٹر صاحب کو فون کیا, میں کہا سر یہ میرا اندیشہ یہ ہے, پانی بہت ہے, لوگوں کو پرابلم ہے, ڈیسیجن نیڈس ٹو بی میڈ, ادھر آئی کنٹینیو ٹو ڈو نتھنگ اور سم تھنگ شوڈ بی ڈن. میں نے کہا ڈو اٹ. میں کہا گرین لائن فیڈرل گورنمنٹ اس زمانے PTI تھی, تو کہتے ڈو اٹ. ہم نے وہ کیا. دانیال 35 to 40 minutes the place was clear. 35 to 40 minutes it was clear. Water went. تو کبھی کبھار ہوتا ہے نا, آپ کو فیصلے کرتے ہوئے جب ڈریں گے نا آپ کہ یار کہیں کنٹیمپٹ ہو جائے گی, کہیں نیب کی انکوائری ہو جائے گی, کہیں FIA کی انکوائری ہو جائے گی, کہیں سوال جواب شروع ہو جائیں گے, تو اٹ بیکمز اے پرابلم. تو کہیں نہ کہیں ہمیں جو بھی بندہ براجل, جو بھی اگلا میئر ہوگا, موجودہ ایڈمنسٹریٹر ہیں, ان کو بیک کرنا چاہیے کہ یار اس وقت شہر کی بھاگ دوڑ آپ کے پاس ہے, یو ڈیسائڈ وی ول بیک یو. بٹ ہم نے کیا کیا, وہ نیگیٹو پریس کانفرنسز کر کے ان کی جو مورل اتھارٹی ہے اس کو ایروڈ کر دی ہے. میں نے کم از کم کراچی کے 7 یا 8 مقامات پہ دین اینڈ دیر فیصلے کیے کہ ڈو اٹ, اینڈ اٹ بیکیم اے پرابلم سالور. ایک دن خبر ملی MA جنرل روڈ پہ پانی ہے, بہت پانی تھا. تو مجھے کسی نے کہا جی مکی مسجد میں پانی آنے والا ہے.
انکل سر یا مکی مسجد 2, پیچھے سولجر بازار کا نالا جاتا ہے. تو میں وہاں پہنچے, ٹھیک ٹھاک پانی تھا. تو میں کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہا. تو ایک پرانا KMC کا بندہ تھا, انجینئر, اس نے مجھے کہا کہ سر اس کا سلوشن میرے پاس ہے. ہاں کیا؟ کہ سر یہ ہے گارڈن پولیس ہیڈ کوارٹر. جب حالات کراچی کے بہت خراب ہوئے تو انہوں نے اپنی سیکیورٹی کو انہینس کرنے کے لیے ایک سیکیورٹی وال بنا دی. وہ وال کے جو پلرز ہیں نا, وہ اس نالے کو چوک کرتے ہیں, بلاک کرتے ہیں. تو میں دیوار توڑ دوں؟ کہ سر پولیس کی دیوار کیسے توڑے گی؟ تو میں کہا ادروائز تو یہ پانی پوری امیجنا روڈ تباہ ہو جائے گی. تو میں کہا یو شور سلوشن یہ ہے. وہ مجھے اندر لے کے گیا, دکھایا اس نے. کہتے سر دیکھیں دس از دا پرابلم. رات تھی, ٹارچ وارچ ماری ہوئی. میں نے IG صاحب کو فون کیا, IG صاحب دا سٹی نیڈز یور ہیلپ, دس نیڈس ٹو بی ڈن. جب بندہ سیکورٹی ایشو ہوتا ہے تو بندہ گھبراتا ہے کہ یار کل کو کوئی ریپرکشن نہ ہو جائے. IG صاحب واز آلسو ویری فورتھ کمنگ کہ نہیں سر اینی تھنگ فار دا سٹی, ہمارا شہر ہے. ہم نے وہ وال توڑی, کلیئر. آدھا پون گھنٹہ لگا, بیکاز واٹر فائنڈز اٹس وے. آپ پانی کو بلاک کرو گے نا تو پانی اسپریڈ آؤٹ ہوگا. آپ پانی کو اپنے چینل میں چلنے دو گے, دے ول بی نو پرابلم. آئی ول گیو یو دی ایگزامپل آف 3 تلوار. 3 تلوار پہ ریئرلی پانی جمع ہوتا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہو میں نے 3 تلوار پہ نہیں دیکھا کہ 2-2.5-3 فٹ پانی ہو. وہاں پہ ایک دن پانی تھا. تو چیف منسٹر صاحب اور ہمارے کچھ اور منسٹر ہم سب ساتھ گھوم رہے تھے. اینڈ آئی ہیڈ کووڈ دیٹ ڈے. ماسک پہن کے ہم گھوم رہے تھے. تو پانی میں دیکھا, میں نے کہا یہ دس از بیڈ سچویشن, کیا کریں. خیر میں نے انجینئر سے پوچھا, میں نے کہا یار مجھے بتاؤ یہ پانی جاتا ہے اس کا آؤٹ لیٹ کیا ہے. انہوں نے کہا سر یہ گلاس ٹاورس کے ساتھ نالا جا رہا ہے. میں کہا آئی وانٹ ٹو ٹریول آن دا نالا. تو ہم نالے کے ساتھ ٹریول کرتے. مجھے پہلی بار پتہ چلی یہ چیز, مجھے نہیں پتہ تھی, حالانکہ میں اس ایریا میں رہتا ہوں, پلا بڑا ہوں. تو وہ نالے کے ساتھ ٹریول کرتے کرتے ایونچولی میں پہنچا کہ وہ نالا ڈمپ ہوتا ہے کدھر, نہر خیام میں. نہر خیام, اس کی بھی ایک اسٹوری ہے یار. ہم نہر خیام پہنچ گئے. تو نہر خیام میں جو پانی کا ڈرین کا آؤٹ لیٹ تھا نا, اس سے میں دیکھا تھا پانی بھرا ہوا ہے, بٹ جو آؤٹ لیٹ تھا وہ اتنا سا پانی پھینک رہا ہے. میں نے بلایا لوگوں کو, میں نے بھائی کیا ہے یہ. اکراس دا روڈ گئے دیکھنے کے لیے, دیکھا اس کے 6 آؤٹ لیٹ تھے. 2 چل رہے تھے, 4 بند پڑے ہوئے تھے. کرینیں منگوائیں, کیا کہتے ہیں کٹرس کو منگوایا, ٹھک 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 چڑھوایا اس کو. 45-50 منٹ 2.5-3 فٹ پانی کے سب کلیئر ہو گیا. یہ سیکھا. اور پھر ساری بارشوں میں وہاں پانی نہیں کھڑا ہوا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگلا جو بھی میئر ہوگا اس کو آسانی ہوگی, میرے ایکسپیرینس سے فائدہ ہوگا. لرننگ ہے نا. سو یو لرن تھنگس. اور مجھے نظر یہ ہے کہ یار ایکسپیرینس کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے. وہ جو KMC کا اسٹاف تھا, DMC کا اسٹاف تھا, سالڈ ویسٹ کا اسٹاف تھا, واٹر بورڈ والے تھے, دے نیو دیئر بزنس. دی اونلی تھنگ دیٹ واز مسنگ ان دا پاسٹ واز کہ نو بڈی واز آن. میں خود سڑک پہ موجود تھا, خود دیکھ رہا تھا. آئی واز ناٹ ریلائنگ آن سم بڈی سیئنگ کہ ہاں بھائی کلیئر ہو گیا. اور میں جتنے لوگوں نے کام کیا, مطلب مائی گریٹسٹ ریسپیکٹ اینڈ سیلوٹ ٹو آل آف دوز پیپل. ایک دن رات کو چنری کا روڈ پہ تھے ہم لوگ, بہت پانی تھا, وہ آہستہ آہستہ ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا. تو ہم خوش ہو رہے تھے کہ یار چلو سچویشن ٹھیک ہے. ایک دم سے رات کو 3-3:15 بجے بارش ہونی شروع ہو گئی, اور ایسی بارش ہوئی کہ بہت زیادہ, کہ میں نے کہا یار یہ تو اللہ خیر کرے, واٹس گونا ہیپن. لاسٹ ایئر یہی ہوا کہ آپ نے سندھ گورنمنٹ نے روڈ بنوائے, بارش ہو گئی, روڈ غائب ہو گئے. پھر دوبارہ سے مجھے بتانا کہاں. میں لیاقت آباد انڈر پاس کی بات کر رہا ہوں. لیاقت آباد انڈر پاس اور وہ پورا لیاقت آباد انڈر پاس تو ہم نے بارشوں کے بعد بنایا. ویسے بارشوں سے پہلے بھی ایک بار بنا تھا. کس نے بنایا تھا وہ, یہ مجھے چیک کر کے دے گا, کیونکہ مجھے پتہ ہے لیاقت آباد انڈر پاس میں نے بنوایا ہے. لیاقت آباد اور اس کے آگے والا جو ہے نا قریب آباد انڈر پاس, اس کا نام ہے نا راہ شہدائے حق انڈر پاس ایک ہے, ایک امجد فرید انڈر پاس ہے. دونوں ہم نے ابھی بنائے ہیں, اور ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اس کی بھی ایک سائنس ہے ویسے.
آئی ہوپ کہ اگلی بارش میں اس طرح سے نہ ہو یار, یہ بہت بڑا. I hope so too. You see, میں آئی ایم ناٹ ون آف دوز پیپل جو یوں سڑک دیکھ کے کہہ دے گا یار یہ سڑک صحیح بنی ہے خراب بنی ہے. میں ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں, میرا کام ہے پولیٹیکلی چیزوں کو منور کرنا کہ چیزیں ہو جائیں, وہ کام انجینئر کا ہے. تو ہم نے کیا کیا بھائی جتنا بھی نیا کام ہو رہا ہے نا اس کو ایک تھرڈ پارٹی کنسلٹنٹ ویریفائی کرے گا, وہ تھرڈ پارٹی کنفرم کر دے کوالٹی کوانٹٹی, پھر پیمنٹ کی جائے. اس طرح کی چیزیں ہم کر سکتے ہیں ٹو میک شیور کہ ہاں دیر از آبجیکٹیوٹی ان دا ورک, تاکہ کوالٹی کے اوپر کوانٹٹی کے اوپر کمپرومائز نہ ہو. لیکن باقی جو لوگ ایسے ہی کھڑے ہو کے کہتے تھے نا ہاں یار یہ کام صحیح ہوا ہے کام خراب ہوا ہے, یہ ہوا میں بات ہوگی نا. تو ہمارے ایکسپرٹ ہیں لوگ کہہ دیتے ہیں. ہاں ایک چھوٹا سا کرٹک میری طرف سے یہ ہے, وہ یہ ہے کہ اگر کوئی روڈ بن رہا ہے, اگر کوئی انڈر پاس بن رہا ہے, تو یہ لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں بنتی کہ پیپلز پارٹی یا سندھ گورنمنٹ کی طرف سے عوام کو تحفہ ہے. سو یہ جو تحفے والی بات ہے نا, یہ پلیز اس چیز کو دیکھیں, کیونکہ لوگ پڑھے لکھے ہو گئے ہیں, تھوڑا سا سن لیں, لوگ پڑھے لکھے ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, تحفہ نہیں ہے, سب کو پتہ ہے کہ ٹیکس جاتا ہے, یہ ساری جاتی ہیں. اب زرداری صاحب نے یا کسی نے بھی اپنی جیب سے تو کوئی بھی نہیں لگا, کوئی بھی حکومت اپنی جیب سے پیسے نہیں لگاتی. تو جب ہم تحفے والی بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ہم کہتے حکومت اپنی جیب سے لگاتی ہے, لوگ جو حکومتی نمائندے وہ اپنی جیب سے نہیں لگاتے. حکومت کی تو جیب سے لگ رہا ہے نا وہ یار, حکومتی نمائندوں کی جیب سے, صحیح ہے, انڈیویجولس کی بات صحیح جیب سے. ہے. میں بتاؤں I don't like this concept. I 100% agree with you. لیکن گورنمنٹ کے لیول پہ یا پارٹی کے لیول پہ یہ چیز نہیں کی جاتی. ہوتا یہ ہے کہ لوگ جو آپ کے ایکٹیوسٹ ہیں نا وہ یہ بات کرتے ہیں, کہتے ہیں او یار یہ فلاں نے تحفہ دے دیا, فلاں نے تحفہ دے دیا. ان کی اپنی ایک, ہر کسی کو اپنا اپنا نیریٹو چورن منجن آگے لے کے چلنا ہوتا ہے نا. لیکن 100% میں نے آپ کو شروع میں جب میں بتا رہا تھا ہم نے فلاں کام کیا, یہ ہم نے احسان نہیں کیا, ہماری ذمہ داری تھی. میں نے سنا ہماری ذمہ داری ہے. اور یہ میرا پارٹی کا چیئرمین بھی یہ کہتا ہے ہماری ذمہ داری ہے, پارٹی کا چیف منسٹر بھی یہ کہتا ہے, پارٹی کا صدر بھی یہ کہتا ہے. تو آپ کا جو ایکٹیوسٹ اس طرح سے لکھ رہا ہے تو آپ کو پتا ہے اس سے نیگیٹو کتنا پڑتا ہے. بٹ اس کو یہ سمجھیں کہ وہ پارٹی کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے ان کو نہیں کہا جاتا کہ یہ چیز ہو. ایک دو بار ایسا ہوا کہ گورنمنٹ کا کوئی ایڈ بنا جس میں کہہ دیا کہ تحفہ, تو اس کو ایڈٹ کرایا گیا کہ یار یہ تحفہ نہیں ہے, خوشخبری کہہ لیں آپ, لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے, ٹھیک ہے, بٹ ہے تو ذمہ داری ہماری ہے. اچھی خبر تو ہے, یہ تو لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے. خیر یار کتنے سارے مسئلے ہیں شہر کے. ابھی میں تو ایجوکیشن کے اوپر نہیں آیا, ابھی تو میں میئرشپ, رینجرز, دین پھر اس کے بعد ہمارا DHAs. آپ میرے ساتھ ریپیٹڈلی ملے, آپ اگلا پوڈ کاسٹ میں کسی پبلک جگہ پہ کریں. لیکن یہ کہ مجھے لگ رہا ہے آدھے بھی ہمارے مسئلے نہیں ہیں. اینی تھنگ ایجوکیشن, DHAs, ان ساری چیزوں کے بارے میں آگے بات کریں گے. کیوں نہیں, ہے نا. بات چیت ہمیشہ ہوتی رہنی چاہیے, بہت ضروری ہے. بات چیت سے ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے. اور مجھے تو بہت اچھا لگا, بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر آئے. اور جو ہم نیوٹرل پارٹی کی بات کرتے ہیں, تھینک یو آپ نے مجھے ایز اے نیوٹرل پارٹی کہا. اس کا ریزن یہ ہے کہ یہاں پر حافظ نعیم صاحب بھی آئے تھے. اچھا حافظ نعیم صاحب کو میں یہاں کریڈٹ آپ کے سامنے بھی کریڈٹ دوں گا, کیونکہ وہ جب پوڈ کاسٹ گیا تو پھر میرے خلاف ایک کیمپین چلی تھی کہ اس نے 2 کروڑ روپے لیے ہیں حافظ نعیم صاحب جماعت اسلامی سے 2 کروڑ روپے لیے ہیں, اور یہ سب ہوا ہے. حافظ نعیم صاحب وہ انسان ہے جنہوں نے کہا کہ بیٹا یہ پوڈ کاسٹ شروع کرو. مولانا حافظ صاحب میں نے 1-2 سال سے سوچ رہا ہوں یار یہ نہیں ہو پا رہا مجھ سے, مجھے نہیں سمجھ آ رہا کس طرح کرنا ہے. کہہ رہے ہیں بھائی تم لگاؤ. پھر میں نے اپنے کیمرہ جس سے منگواتا ہوں اس کو بولا یار پوڈ کاسٹ کے سیٹ اپ میں کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. کہنے لگا تیرے پاس کیمرہ ہے؟ میں بولا ہاں ہے. کہہ رہا ہے لائٹ ہے؟ میں بولا آف کورس ہے. کہہ رہا بس مائک ہے اور یہ اس کا جو ہے ریکارڈر ہے, یہ پکڑ لو لگا لو. وہ لگایا تو حافظ نعیم صاحب نے مجھے بولا کہ کل آ رہا ہوں تو کر لو سیٹ اپ. تو راتوں رات یہ ہوا. وہ پہلا پوڈ کاسٹ میں نے حافظ نعیم صاحب کے ساتھ کیا, اینڈ الحمدللہ ایک سلسلہ بنتا گیا. تو پھر حافظ نعیم صاحب ہو گئے, دین MQM ہو گئے, دین PTI ہو گئی, دین پیپلز پارٹی ہو گئی فائنلی. سو ان مائی اوپینین میرا دل کیا ہے, میرا دل کراچی ہے بھائی, ٹھیک ہے. سو اس شہر کے جو بھی مسئلے ملک کے مسئلے تو ہیں اس پر بھی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. میں جیو پالیٹکس کی اکثر بات کر رہا ہوتا ہوں. ایک اور اس وقت میرا اوپینین یہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا کو میں ایک ہی ریجن مانتا ہوں, ٹھیک ہے. تو انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش ایک ہی ریجن ہے, ٹھیک ہے. تو زبیر عمر صاحب کے ساتھ جو میری بات چیت ہوئی تھی وہ یہی ٹاپک تھا کہ ہم ایک ریجن کے بارے میں بات کریں. ہم یہ پیچھے ہٹ جاؤ, بہت ہو گئے لڑائی جھگڑے اور فضول باتیں. آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ آگے بڑھنے کا یہ طریقہ نہیں ہے. تو نیوٹرل پارٹی ہونا بڑا امپورٹنٹ بات ہے. ایز اے نیوٹرل پرسن سوچنا بہت ضروری چیز ہے. یہ سوچنا کہ ہاں پیپلز پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے, اس کے مسئلے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس نے یہ کام بھی کیے ہیں. MQM یہ مسئلے ہیں, یہ پرابلم ہے, الطاف بھائی یہ سب, اینڈ دین پھر پیچھے جائیں تو ہاں یار اچھی چیزیں بھی ہیں. سو جب کسی ریشو کچھ میں ریشو بہت زیادہ برا بھی ہے, ٹھیک ہے, کچھ میں ریشو بہت زیادہ اچھا بھی ہے. سو یہ چیز مجھے سینٹرزم سے سیکھنے کو ملی تھی کہ بڑا ضروری ہے کہ ہم
دونوں سائڈس کی بات کریں. آبجیکٹیوٹی جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. نیوٹرل انسان کبھی بھی نہیں ہو سکتا, میرا پرسنل خیال ہے, بیکاز انسان کے لائکس اینڈ ڈس لائکس ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. لیکن اگر آپ اپنے وے آف تھنکنگ میں آبجیکٹیوٹی لے آئے نا, مطلب میرا جماعت اسلامی سے لاکھ اختلاف ہوگا, لیکن ضروری نہیں ہے کہ جماعت اسلامی میں سارے برے لوگ ہوں. میرا ایم کیو ایم سے لاکھ اختلاف ہوگا, ضروری نہیں کہ سارے لوگ وہاں. ہم سب کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اچھے برے لوگ ہر پروفیشن میں, ہر بزنس میں, ہر آکوپیشن میں ایگزسٹ کرتے ہیں. دس از ہاؤ لائف از. آپ کو اچھے لوگ, اسی وجہ سے پاکستان ایگزسٹ کرتا ہے. جی, آپ کو ان اچھے لوگوں کو ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے, ان اچھے مائنڈس کو ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے, اور وہ اچھے مائنڈ ساتھ بیٹھیں گے تو کام کر جائیں گے. اس کی چھوٹی سی اگزامپل ہے, چونکہ 2023 چل رہا ہے اور اپریل ہے, تو 2023 اس لیے امپورٹنٹ ہے بیکاز گولڈن جوبلی ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی. 50 سال ہو گئے ہیں ماشاء اللہ آئین پاکستان کو. اور اپریل اس لیے کہ بھٹو صاحب کی شہادت 4 اپریل کو تھی. تو کتنی فینٹاسٹک چیز ہے آئین پاکستان جو آج سب اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ بھٹو صاحب ایک مائنڈ سیٹ کے آدمی تھے, نورانی صاحب دوسرے مائنڈ سیٹ کے آدمی تھے, مفتی محمود صاحب ایک اور مائنڈ سیٹ کے آدمی تھے, ولی خان صاحب, بزنجو صاحب ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے آدمی تھے. ان ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے لوگوں نے ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے ایک ساتھ بیٹھے, کو ایگزسٹ کیا, اور کو ایگزسٹ کرنے کے بعد ایک ڈاکیومنٹ بنایا, اور وہ ڈاکیومنٹ آج سب اس ڈاکیومنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں. And I'm glad کہ آپ صرف بھٹو صاحب کی بات نہیں کر رہے, آپ نے دوسروں کو بھی نام لیا اس آئین پاکستان کو بنوانے میں. اس میں میں بھٹو صاحب کا اس لیے کارنامہ سمجھتا ہوں بیکاز وہ گورنمنٹ تھی. وہ چاہتے تو وہ چیزوں کو ویٹو کر جاتے, اور پر انہوں نے کہا نہیں, اس قوم کو کنسنسس دینے کی ضرورت ہے, پولرائزیشن ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ویو جسٹ لاسٹ ایسٹ پاکستان. لوگوں کو اکٹھا کیا, یکجا کیا, اور میں سمجھتا ہوں یہ لیڈر کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کرے. اور آج 50 سال گزر جانے کے بعد ہم پھر اس سٹیج پہ آ گئے ہیں جہاں پولرائزیشن کتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں, لوگ تعریف کرنے کو تیار نہیں ہیں دوسرے کی. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں, ٹالرنس کو بریڈ کریں, ٹالرنس کو سپورٹ کریں, انٹالرنس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کا اپنا مائنڈ سیٹ ہوگا, میرا اپنا مائنڈ سیٹ ہوگا, بٹ ایز لانگ ایز یو آر کمیٹیڈ ٹو دا کاز آف پاکستان, آئی ایم کمیٹیڈ ٹو دا کاز آف پاکستان, وی کین ورک ٹوگیدر, رائٹ. You might be right wing, I might be left wing, he can be center of right, that person can be, center of left. But as long as the spirit is کہ یار پاکستان کھپے, یہ پاکستان زندہ باد, پاکستان کھپے, ہاں منجو پاکستان, ہاں میرا پاکستان ہے. ہم لوگوں کی تفریق نہ کریں, ہم کہیں یار یہ ہم سب کا ہے, ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے. ٹرسٹ می, پوٹینشیل جو ہے نا وہ زبردست ہے. اب زرداری صاحب کا یہ ہے نا ڈائلاگ پاکستان کپ پہ, اینڈ دین مشرف صاحب کا ڈائلاگ یہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستان. سو او مائی گاڈ, دس از واٹ وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ, کہ سب کی اچھی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. برائی کو چھوڑیں, اچھی چیزوں پہ فوکس کریں, پازیٹیو مائنڈ سیٹ لے آئیں, آبجیکٹیو ہو جائیں. اسکائی از دا لمٹ. جو ہماری یوتھ کی پاپولیشن ہے, مطلب وی آر مور دین 50% یوتھ. جسٹ امیجن کہ ہم کہاں جائیں گے. 65% یوتھ اینڈ اٹس امیزنگ. کر رہی ہے کام, آپ کے پیچھے دیکھیں کتنے لگے ہوئے لڑکے. میں تو یوتھ کو کہتا ہوں کہ انٹرپرینورشپ, انٹرپرائز کو پروموٹ کیا جائے. ہم یہ جو سرکاری نوکری کا کانسیپٹ ہے ختم کریں, ٹھیک ہے. ہم کتنے لوگ سرکاری نوکری میں جائیں گے بھائی, کتنے لوگ. ایگزیکٹلی. آپ پرائیویٹ سیکٹر میں, اسکائی از دا لمٹ. یہ لوگوں کو یہ سوچ لوگوں کے ذہن میں ڈال دی جائے نا کہ یار تم پرائیویٹ سیکٹر میں رہ کے کیا نہیں کر سکتے ہو. دا پوٹینشیل از ہیوج. آئی تھنک میں اس گفتگو کا اختتام کرتا ہوں, کیونکہ آپ نے سرکاری نوکری کا نام لیا, پھر میرے دماغ میں وہ کوٹا سسٹم آ گیا, دین میں بھی سینسس, دین میئر, دین یہ سب اس کے لیے, اور ایجوکیشن کٹر کا مسئلہ, دین DHAs, یہ سارے مسئلے پر نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں پلیز میرے پاس آئیے گفتگو کرنے کے, کیونکہ آپ بھی تھک چکے ہوں گے, میں بھی تھک چکا ہوں. 2 گھنٹے سے ہم لوگ بات ابھی حل ہے حل. ہاں, کیونکہ الحمد للہ ہم لوگوں نے بہت سارے ٹاپک پہ بات کی ہے, بہت سارے مسائل پہ بات کی ہے. ایک پوڈ کاسٹ میں تو اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے, پاسبل ہی نہیں. 10 گھنٹے کا پوڈ کاسٹ ہوگا ہمارا, اور دین پھر دوبارہ سے فریش مائنڈ. بولتے کیوں اتنا یار, کم بولا کرو نا پھر آپ. اتنا بولتے ہو آپ یار. اوکے,
نہیں بولوں گا. خیال رکھیے گا اپنا, انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. تھینک یو فار ہیونگ می. شکریہ بہت بہت.